اب آپ کو کل ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے آپ کی بلڈنگوں پر اعلان آئے گا، یا تو لفٹ کے جہاں سے لفٹ ہوگی وہاں پر پرچہ چپکایا جائے گا، یا پھر معلومات پر پرچہ چپکایا جائے گا کہ آپ کی کل روانگی ہے مکہ کے لیے، اور اس پہ ڈیٹ ہوگی، یعنی اس تاریخ میں جو حاجی آئے تھے ان کو پرسوں اس تاریخ میں اس دن اور اس ٹائم مکے کے لیے روانہ ہونا ہے، اپنے اپنے طریقے سے تیاری کر لیں۔ تو جیسے آپ کو مان لیا کل جانا ہے تو آپ آج ہی اپنا سامان پیک کر کے رکھ دیں، احرام 1 جوڑی اور 1 دن کی ضرورتیں کے حساب سے سامان اور دوائیں جو بھی آپ استعمال کرتے ہو وہ سارے ہینڈ بیگ میں رکھیں گے، باقی سامان پیک کر دیں، اور سامان پیک کر کے جیسے آپ کو شام کو جانا ہے تو صبح ہی اتار کے نیچے رکھ دیں۔ آپ کون سی منزل پہ ہوں گے؟ نیچے نہیں ہوں گے، بہرحال گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے، کوئی سی منزل پہ ہوں گے۔ اگر پہلی منزل پہ بھی ہوئے تو تیسری منزل بنے گی، اگر آپ پہلی منزل پہ بھی ہوں گے تو تیسری منزل بنے گی۔ مدینے میں جہاں بھی ہوں گے آپ 10 منزلہ بلڈنگ ساری ایک جیسی ہیں، لیکن 1 نمبر جو شروع ہوتا ہے وہ 3 بلڈنگ پار کر کے، پہلے ایم ہوگا، پھر M1 ہوگا، پھر R ہوگا، اس کے بعد نمبر 1 چلے گا۔ بہرحال اگر شام کو جانا ہے تو صبح اپنا سامان اتار کے، سامان پہ آپ کے سب کے آپ کا ایڈریس، نمبر، کور نمبر سب لکھا ہوا ہے، نیچے رکھ دیں آرام سے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ جو لوگ ٹائم کے ٹائم سامان اتارتے ہیں ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے، وہ تھکن بھی محسوس کرتے ہیں، ان کا کوئی سامان بھی چھوٹ جاتا ہے۔ سامان وہاں سے کوئی نہیں لے جائے گا، کسی بھی کونے میں سامان کھڑا کر کے اچھی طرح غسل کریں، وضو کریں، اور جو کیفیت پہلے دن تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے وہی کیفیت بنائیں۔ اس سفر کی آخری حاضری ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات ہے، یہ بھی دھیان رکھیں۔ آپ کو شام کو جانا ہے تو 7-8 بجے سے اور 10 بجے کے بیچ میں ملاقات کر کے آئیں۔ آپ کو صبح کو جانا ہے تو رات میں عشاء کے بعد 9-10 بجے سے لے کر 2-3 بجے تک اس بیچ میں ملاقات کر کے آئیں۔ ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، لیکن اس ٹائم آپ کو تھوڑی سی فرصت ملے گی، بالکل اچھیڑ ملے گی، بھیڑ نہیں ہوگی۔ آپ جائیے، اور جانے کے بعد ایسے ہی جب آپ دروازے میں داخل ہوں گے، مسجد میں باب السلام گیٹ نمبر 1، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جوتا چپل اپنے بیگ میں رکھیں گے، اور آپ تقریباً 70 دفعہ، اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا، جب آقا کے چہرے کے سامنے پہنچیں گے کون سا درود پڑھیں گے جی؟ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، دیکھ بار رکھ لیجیے گا، صلی اللہ علیہ یا محمد، 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 صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اگر یہ یاد نہ رہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کے یاد ہوتا ہے تقریباً 70 مرتبہ۔ جب آپ چلیں گے تو الٹے ہاتھ پر، اب تو آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہوگا، ساری چیز سیکھ لی ہوگی۔ پہلے جو گنبد یہ پڑھیں گے پلر، تو ایک پلر تقریباً آدھے حصے میں پلر ایسے آئے گا، اس پہ ہرے رنگ سے اوپر لکھا ہے ھذا حد المسجد النبوی، اور وہ سیدھی روز گئی ہوگی 50 میٹر تک۔ یہ اس چیز کی پہچان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں تک مسجد بن چکی تھی، ہو چکی تھی، 50 میٹر چوڑی اور 50 میٹر لمبی۔ اس کے بعد ایک محراب آئے گی، وہ ہے محراب عثمانی، الٹے ہاتھ پائیں گی سب یہ۔ اس کے بعد دوسری محراب آئے گی، یہ ہے محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ریاض الجنہ کا حصہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد میں جب پیلے رنگ کی جالی، سنہری جالی آئے گی، 2 سوراخ، 2 چاند ابھی آپ کو دکھائیں گے، 2 چاند ہوں گے جو بالکل خالی ہیں سوراخ، تیسرے چاند میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں پر آپ اطمینان کے ساتھ ایسے ہی دل میں آقا کی تصویر بنا کے، آپ کا حلیہ مبارک بنا کے، جہاں اپنے خوب جتنا بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، جتنا بھی آپ درود پاک پڑھیں گے، اتنی ہی اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ ایک درود شریف میں آپ کو یاد کراؤں، آج سے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، اتنا پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے، اتنا پڑھیے گا کہ مدینے میں زیارت ہو، دل سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، بس اتنا سا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اگر رٹیں گے تو 5 منٹ میں ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے درود شریف ہے، اس کو کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی، سب سے بڑی دولت ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے آئی، آپ نے سلام پڑھا اور سلام پڑھ کر دعا کیجئے۔ دعا قبول ہونے کی خاص جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سلام کے لیے کھڑے ہوں، دعا قبول ہونے کی خاص جگہ۔ یہاں جب بھی دعا کریں گے کنجوسی نہیں کرنی ہے، سب کے لیے مانگنا ہے، اپنے کے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے گھر خاندان والوں کے لیے، اور خاص طور سے اپنے ملک میں امن اور امان کے لیے ہر جگہ دعا کرنی ہے۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک میں امن کے لیے ہر جگہ دعا کرنی ہے۔ جب آپ یہاں دعا کریں گے تو صرف انسانوں کے لیے نہیں، دوسرے جانوروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اے اللہ رحم فرما، اے اللہ سب پر رحم فرما، اے اللہ رحم کر دے چیونٹیوں پر ان کے بلوں میں، اے اللہ رحم فرما جانوروں پر جنگلوں میں، اے اللہ رحم کر دے درندوں پر جنگلات میں، اے اللہ رحم فرما مچھلیوں پر سمندروں میں، اے اللہ رحم کر دے پرندوں پر فضاؤں میں، اے اللہ رحم فرما مچھلیوں پر سمندروں میں۔ جب اللہ سے آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے، جو کوئی کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے تو اس کی پہلے سنی جاتی ہے، اور اللہ کے لیے اگر کوئی یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ابدال کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ یاد کر لیجئے یا لکھ لیجئے گا، اللہم اغفر لی واغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور پوری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور پوری امت محمدیہ پر رحم فرما۔ اللہم اہدنی واہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے اور پوری امت محمدیہ کو ہدایت دے دے۔ اللہم عافنی وعافی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے عافیت سے رکھ اور پوری امت محمدیہ کو عافیت سے رکھ۔ اگر علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ دعا مانگے تو اسے ابدال کا درجہ ملتا ہے۔ جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے، ایک تو پرمٹ سے آپ کا جانا ہوگا، اور ایک حج کمیٹی کے ذریعے سے جو آپ کو انسپیکٹر ملے گا وہ پرمیشن دلائے گا، ایک آپ اس سے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ اپنے جو موبائل سے پرمٹ لیں گے، موبائل ایپ سے، جب وہاں جا چکے ہیں تو مسجد نبوی کی حد میں چاروں طرف کہیں بھی کھڑے ہو کے آپ دوبارہ سے پھر فارم بھریں اپنا، وہی جیسے پہلی بار بھرا تھا، تو 1 گھنٹے میں 3 بار ٹائم پھر ملتا رہتا ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے کہ روزانہ نمبر آ جائے، کئی بار آ جائے، جس کا آئے۔ تو اگر جانے کا دوبارہ موقع ملے پھر جائیے۔ ریاض الجنہ میں جب جائیں گے تو آپ کا داخلہ ہوگا گیٹ نمبر 37-38 سے، مسجد میں انٹر ہوگی، وہاں پر آپ کو ایک جگہ بٹھا لیں گے، پھر وہاں سے لے جائیں گے تو گیٹ نمبر 39 جس کا نام ہے باب النساء، لیڈیز گیٹ، عورتوں کا گیٹ۔ اس کے بعد گیٹ نمبر 40 یہ ہے باب جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں سے تشریف لاتے تھے۔ اس کے بعد ہے گیٹ نمبر 41 اس کا نام ہے باب بقی۔ جب سلام پڑھ کے نکلیں گے تو اس گیٹ سے نکلیں گے، سامنے بالکل جنت البقی، مدینے کا قبرستان۔ تو جب آپ 39 نمبر گیٹ سے اندر داخل ہوں گے تو جیسے ہی داخل ہوں گے، آپ داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ پہ آپ کو ایک چبوترا دکھائی دے گا، یہ ہے اصحاب صفہ کا چبوترا۔ پھر آپ آگے چلیں گے تھوڑے سے تو آپ الٹے ہاتھ کی طرف مڑیں گے، سامنے بالکل ریاض الجنہ ہے۔ تو تقریباً 50 میٹر تک لوگوں کو بٹھاتے ہیں، لیکن ریاض الجنہ 15 میٹر چوڑا ہے اور 22.5 میٹر لمبا ہے۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ مجھے وہاں جانا ہے، دھکا مکی نہیں کرنی ہے، شور شرابہ نہیں کرنا ہے، کسی کو دھکا نہیں دینا ہے، آرام سے آہستہ آہستہ آہستہ۔ ایک نماز پڑھ رہا، سائڈ میں تھوڑا جائیے، پھر اگلے جائیے، پھر وہاں کھڑے جائیے، یعنی نماز پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے وہاں جا کے قدم رکھنا ہے۔ اور جب وہاں قدم رکھا جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مجھے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، اور اللہ سے اندر دل کی گہرائی سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے جیتے جی کھلی ہوئی آنکھوں سے اور ہوش و حواس کے ساتھ جنت کے ٹکڑے میں داخل کر دیا، تو اب مجھے جنت سے نہ نکالنا، جنت الفردوس میرے نصیب میں لکھ دے۔ دل سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور اگر کھڑے ہونے کا موقع ملے تو کھڑے ہو کر، نماز پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھ نماز، خوب اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور ایک دل میں ایک تصویر بسانی ہے، علی نے اپنی یادوں کو 1400 سال پیچھے لے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھتے تھے یہ تصور کرنا ہے، یہ آپ کی محراب تھی، جہاں سے آپ نماز پڑھاتے تھے وہ محراب موجود ہے۔ بس جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زمین پر ٹکتا تھا، یعنی جہاں سجدہ کرتے تھے، اس جگہ تو یہ دیوار بنائی ہوئی ہے محراب کی، تاکہ کسی کا پیر وہاں نہ پڑے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
سر مبارک زمین پر ٹکتا تھا، اور جہاں آپ کے پیر ہوتے تھے، اب جب کوئی وہاں یعنی امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو سجدہ وہاں کرتے ہیں جہاں آقا کے پیر پڑتے تھے، اور وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ٹیکتے تھے وہ جگہ دیوار میں آ گئی، جیسے محراب بنائی دیوار ہوگی سامنے. اور پھر یہ تصور کیجئے کہ آقا وہاں ہوتے تھے، سامنے صحابی ہوتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اور دیکھنے کے بعد ان کو کیسا سکون ملتا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کیسی ان کے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہوگی، سب کچھ بھول جاتے تھے، ساری پریشانیاں بھول جاتے تھے. ایسا تصور کر کے اور اپنے دل میں ایسے ایسے گنگنائیے، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جو خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں گلچا یہاں گل تھا. بس یہ کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور گل پھول وہاں بیٹھتے تھے، یہاں کلیاں ہوتی تھیں. مجھے وہ دسترخوان تو نہ ملا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف مجھے بھی مل گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حصے کو جنت کا ٹکڑا بتایا ہے میں وہیں کھڑا ہوں. انشاءاللہ اللہ میرے نصیب میں بھی جنت الفردوس لکھے. ایسے ایسے اپنی امنگ بنائیے دل میں، دل کے ساتھ میں خوب. اب آخری سلام آپ پڑھ رہے ہیں تو اداس دل کے ساتھ، غمگین آنکھوں کے ساتھ، آنسوؤں کی زبان میں اللہ سے خوب دعا کریے، یا اللہ میری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنانا، اے اللہ مجھے بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمانا، اور اگر میرے نصیب میں آنا نہیں ہے، میرے مقدر میں اور حاضری نہیں ہے، میری عمر میں وفا نہیں ہے، تو اس حاضری کو میری نجات کا ذریعہ بنانا. غمگین اداس دل کے ساتھ میں باہر نکلیے اور سلام پڑھتے ہوئے چلتے رہیے، درود شریف پڑھتے ہوئے چلتے رہیے. جہاں سے بھی گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، گنبد خضرا جہاں سے بھی دکھائی دے ٹھہریے، سلام پڑھیے، تب جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے اوپر جو گنبد ہے، یہ سب سے پہلے سلطان قلاوون صالحی نے بنایا تھا 557 ہجری میں، اور چھوٹا سا گنبد تھا سفید رنگ کا، اس پہ سیسا لگایا گیا تھا، لکڑی کا گنبد تھا. پھر زمانے کے حساب سے یہ تعمیر ہوتی رہی، اور اب یہ سلطان محمود عثمانی کے زمانے کا بنایا ہوا ہے. جب سلطان محمود عثمانی نے 1233 ہجری میں اس کو بنایا تھا تو اس نے اس پر ایسے ہی سفیدی رنگ چلتا رہا. پھر 1253 ہجری میں اس پر ہرا رنگ کیا گیا، اور تب سے اس پر ہرا رنگ ہوتا ہے. موسم کے حساب سے جب رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے رنگ کر دیا جاتا ہے. پہلے اس کو کہا جاتا تھا گنبد زرقا یا گنبد بیضا، سفید رنگ کا گنبد یا آسمانی گنبد، اور جب اس پہ ہرا رنگ کیا گیا تو اب اس کو کہا جاتا ہے گنبد خضرا، سبز گنبد، ہرے رنگ کا گنبد. جتنا بھی اس کی طرف دیکھیں گے اتنا ہی اچھا لگتا ہے، اتنا ہی مزہ آتا ہے. مسجد نبوی ایک بہترین شاہکار ہے، اور ورلڈ ریکارڈ کے حساب سے پوری دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی محل نہیں ہے. بڑا خوبصورت ہے. جب آپ وہاں ہوں گے تو کچھ باتیں اس کی ڈالیں گے، پلر اتنے ہیں، مینار اتنے ہیں، اتنی لمبائی ہے. ابھی اس میں ٹائم زیادہ لگے گا. اب آپ اپنے کمرے پر آئیے گا اور یہ دیکھیے ہماری جو روانگی ہے وہ دوپہر بعد کی ہے. آپ کے ساتھ جو ضعیف ہیں، بڑے بوڑھے ہیں اور جو مستورات ہیں، ان سے کو آپ بھی وہیں غسل کر لیں، وہاں آسانی رہے گی. حالانکہ جو مسجد آپ کی جو میقات ہوگی جہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے، وہاں پر انتظام ہے بہت زیادہ، لیکن اس کے چکر میں ہم چونکہ نئے ہوتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں. یہ مسجد بھی بہت بڑی ہے، 92,000 مربع میٹر زمین پر بنائی گئی ہے، اور اتنی بڑی مسجد ہے. 20 لاکھ آدمی اندر آتے ہیں، جبکہ مکتب مسجد کا ایک کمرہ ہے، باقی ساری جگہ خالی احرام باندھنے والوں کے لیے برآمدے کی شکل، اور مسجد پوری برآمدے کی شکل میں ہے. عجیب منظر ہے اس کا. تو عورتوں کو وہی غسل کرائیں، لیکن جب آپ غسل کریں گے صرف دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ میں احرام کی نیت سے غسل کر رہا ہوں، سنت کا ثواب ملے گا. اپنے کپڑے پہن لیں. احرام آپ نے بیگ میں رکھا ہے، ہینڈ بیگ میں، یہ آپ اپنے ساتھ بس میں رکھ کے بیٹھیں گے. اس کا دھیان رکھیے. احرام لوگ لگیج میں رکھ دیتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو وہاں ملے گا، خرید لیجیے گا، 20 ریال کا 25 ریال کا مل جاتا ہے. اور اپنے پیروں میں پہننے کے لیے ہوائی چپل، اس کا بھی دھیان رکھیں. ہوائی چپل یعنی 2 بدی والے. اور یہاں سے جو ہم چپل خریدتے ہیں تو بہت اچھی کوالٹی کے جو ریلیکس وغیرہ کے، یہ نہیں لینے ہیں. ان سے آپ کے پیر نہیں، جب ہم پہنتے ہیں نا تو پیر میں کاٹتے ہیں، اور جو کہ پیدل چلنا ہوتا ہے، نیچے سخت پتھر ہے تو پیر میں زخم ہو جاتے ہیں اوپر. تو آپ کو بہت سافٹ نرم والے چپل لینے. کتنی مہنگے نہیں، کتنی سستے نہیں، آپ بہت جس سے چلنے میں آسانی رہے، چبھے نا. آپ نے سامان لیا، بس کا ٹائم ہوا، آپ نے بس کے پاس سامان رکھ دیا، مولن کے آدمی بس میں رکھیں گے.
آپ اپنی مستورات کو بس کی سیٹ پہ بٹھا دیں اور درود شریف پڑھتے رہیں. آپ یہ خیال رکھیں گے کہ جس بس میں سامان رکھا گیا ہے اسی بس میں بیٹھیں. بسوں کی سیٹوں پر لڑائی نہیں کرنی ہے, آگے اور پیچھے جانے پر لڑائی نہیں کرنی ہے. لوگ ایک سیٹ پہ تو رومال رکھ دیتے ہیں, ایک سیٹ پہ بیگ رکھ دیتے ہیں, ایک سیٹ پہ تسبیح رکھ دیتے ہیں, یہ تینوں میرے گھیر لی. لڑائی ایسے ہوتی ہے تم یہاں بیوی تو ہوں گے, دو بھائی تو جاؤ گے, یہ میرے ساتھی ہیں, وہ میرے جانکار ہیں, وہ میرے کمرے کے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. آگے پیچھے سے بس آپ اپنے ساتھی کی تو گھیریں گے. ان باتوں میں جھگڑا ہوتا ہے. بہرحال ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے, کسی سے بھی پورے سفر میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. لڑائی جھگڑا کرنے سے حج مقبول ختم ہو جاتا ہے, حج مبرور ختم ہو جاتا ہے. حج مقبول وہ ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی. تو ہم یہ کوشش نہیں کریں گے بلکہ اس کی حد الامکان جدوجہد کریں گے پوری کہ ہم حج مقبول کر کے آئیں گے, حج مبرور کر کے آئیں گے انشاءاللہ. پھر آپ جو ہے بس میں بیٹھ گئے اور درود شریف پڑھ رہے ہیں. بس جب چلے گی آپ کے ہاتھ میں, نہ آپ کے کہنے سے چلے گی نہ آپ کے کہنے سے ڈرائیور کو سنے گا. وہ اپنی کاغذی کارروائی ان کی ہوتی ہیں. آپ بس میں بیٹھے رہیے, درود شریف پڑھتے رہیے گا. بس زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے سی کم کر دو یا زیادہ کر دو, اور کچھ آپ کی وہ سنے گا بھی نہیں. اب جب بس چلے گی تو اگر گنبد دکھائی دیتا ہے کہیں سے تو پھر شوق کے ساتھ خوب درود پاک پڑھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہے, پھر پتہ نہیں آنا نصیب ہو یا نہ ہو, کیسے آپ نے یہاں 9 دن گزارے ہیں, اور 9 دن اس شوق سے گزاریے کہ یہ شوق اور اشتیاق کی وادی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, یہاں فرشتے بھی باادب آتے تھے, اور ہمیں صرف 9 دن کا موقع ملا ہے, اور اس میں بھی بے صبری, بے ادبی, لڑائی جھگڑے, زور سے بولنا, زور سے نہیں بولیں گے. ہم مدینے میں گندگی نہیں کریں گے, ہم مدینے کی گلیوں میں سڑکوں پر نہ ہی تھوکیں گے نہ کچرا ڈالیں گے. یہ تہیہ کر کے یہیں سے جانا ہے انشاءاللہ. آپ کو اصل میں اگر بہت پہلے سے ہم ہسٹری, تاریخ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, مدینے کے اعمال, مدینے کے مسائل, مدینے کے فضائل یہ سیکھتے تو بہت کچھ ملتا. مدینہ ہم بس سوچتے ہیں بس مکہ مدینہ جا رہے ہیں, لیکن یہ کیا جگہ ہے, کیا بستی ہے, جب ہم اسے پڑھیں گے جب پتہ چلے گا. یہ ایسی بستی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے, اور قیامت میں یہیں سے اٹھیں گے, اور قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے اٹھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن 9 ربیع الاول کو, اور دفینہ ہوا ہے منگل اور بدھ کی رات میں. معلوم ہے نا سب کو؟ دفینے میں اس کی اتنی دیر, یہ بعد میں جب کوئی بتائے گی جب بتاؤں گا میں, ابھی وہ دوسری چیز رہ جائے گی. اب آپ کی بس چلے گی تو صرف 11 کلومیٹر 9 کلومیٹر چل کے ایک جگہ آئے گی, اس کا نام ہے ذوالحلیفہ. یہاں جو مسجد بنی ہوئی ہے بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی, اس کا نام ہے مسجد میقات. اس محلے کا نام ہے بیر علی, اور ایک اس مسجد کا نام ہے مسجد شجرہ, اور ایک اس کو کہا جاتا ہے مسجد میقات. ذوالحلیفہ کے نام سے مشہور ہے. اگر کوئی آدمی مدینہ یا اس طرف کی دنیا سے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے, اس کی غرض کچھ بھی ہو, مکے میں گھومنے کے لیے جا رہا ہے, کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے, سامان خریدنے کے لیے, شاپنگ کے لیے جا رہا ہے, اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہاں سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں. اور یہاں سے مکہ مکرمہ نیشنل ہائی وے جو پہاڑ کاٹ کاٹ کر بنایا گیا ہے 411 کلومیٹر ہے, اور پرانا راستہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے, جس راستے پہ بدر آتا ہے, وہ راستہ 550 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے. تو آپ جس راستے سے جائیں گے وہ 450 کلومیٹر, 411 کلومیٹر یہاں سے پڑے گا, اور 9 کلومیٹر یہاں سے مسجد نبوی ہے, یعنی 420 یا 21 کلومیٹر کا سفر. اگر کوئی انسان عمرے کی یا حج کی نیت نہ کرے, ایسے ہی مکے جانا چاہتا ہے, تب بھی اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کے لیے ان کپڑوں میں, سلے ہوئے کپڑوں میں, ایسے کپڑوں میں جانا جائز نہیں. وہ یہاں سے احرام باندھے گا, عمرے کی یا حج کی نیت کرے گا. اگر کسی کی نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ بھی جائے گی تو جائز نہیں ہے, احرام باندھنا ہوگا. ہماری عورتیں, ماں بہنیں یہاں پھنس جاتی ہیں, ان کو ان کے ساتھی دوسری عورتیں مشورہ دیتی ہیں کہ اس وقت احرام کیسے باندھو گے, نماز نہیں پڑھ سکتے, تم وہاں جا کر مکے میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ دینا. اور بہت سی عورتیں بھولی بھالی, چونکہ خود سیکھا ہوا نہیں ہوتا, دوسروں کے کہنے میں آ کر ایسے ہی بغیر نیت کے چلی جاتی ہیں, اور اب وہ مکے میں جا کے پھنس گئی. سب سے پہلے تو مکے میں داخل ہونا ہی ناجائز, حرام, اللہ کی نافرمانی. دوسرا, وہاں سے 411 کلومیٹر کا جو سفر تھا, ان کا یہ سفر بھی ناجائز. تیسرا, ان کے اوپر اب جرمانے میں قربانی ہو گئی ایک بکرا.
قربانی سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی میقات پر چلے جائیں، یا تو واپس وہیں آئیں، یا ایک میقات ہے جحفہ، یہ ملک سیریا شام سے آنے والوں کی میقات ہے، یہ ہے 187 کلومیٹر پہلے۔ ایک میقات ہے یلملم، یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، آسٹریلیا، فجی لینڈ، اس طرف کی جتنی بھی دنیا ہے اس طرف سے مکہ جانے والوں کے لیے میقات ہے، یہ ہے 130 کلومیٹر پہلے۔ ایک ہے ذات عراق اور اس طرف کی دنیا سے آنے والوں کے لیے میقات کا مطلب حد، آخری پوائنٹ، احرام باندھنے کا آخری پوائنٹ، یہ 90 کلومیٹر پر ہے۔ اور ایک ہے قرن المنازل، سیل کبیر بھی اسے کہتے ہیں، یہ ریاض یا طائف یا اس طرف کی دنیا سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ پوری دنیا میں 5 طرف سے میقاتیں پڑتی ہیں، یعنی چاروں طرف سے آدمی کوئی کہیں سے بھی آئے وہ 5 دائروں میں، یعنی جیسے یہاں میقات ہے، اگلی میقات وہاں ہے، تو اس کی لینتھ تک جو بھی راستہ جاتا ہے اگر لکیر کھینچیں گے تو یہی میقات بنے گی، تو اس کو وہاں سے احرام باندھنا ہوگا۔ اگر احرام وہاں سے نہیں باندھا تو واپس وہیں جائے تو جرمانہ ساقط ختم ہو جائے گا، نہیں تو ایک بکرا دینا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی اللہ کی نافرمانی کے لیے، اور ہر حال میں عمرہ کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کیا آ گیا تو اسے واپس جانا ہوگا اپنے ملک سے، عمرہ اس پہ واجب ہو گیا، اور قربانی بھی کرنی ہوگی جرمانے کی۔ اگر کسی حج میں قربانی دینی پڑے جرمانے کی، اگر کسی حج میں دم دینا پڑے، دم کا مطلب بکرا قربان کرنا، اگر کسی حج میں کوئی جرمانہ دینا پڑے، چاہے صدقہ فطر ہو، چاہے بکرا ہو، چاہے اونٹ ہو، بدنہ جسے کہتے ہیں، تو اس سے حج مقبول تو ختم ہو گیا۔ حج مقبول اسے کہتے ہیں جس میں کوئی غلطی ایسی نہ ہو کہ جرمانہ دینا پڑے۔ اور جب ہم دیکھیں گے کہ کوئی آدمی ایسا بھی دیکھا جسے جرمانہ نہ دینا پڑا، دیا ہو یا نہ دیا ہو، تو لگے گا سب کچھ دینا پڑا۔ وجہ نہ سیکھتے ہیں نہ معلوم کرتے ہیں، سیکھ کے کرنا ہے، معلوم کر کے کرنا ہے، بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بھے بٹھایا جاتا ہے اتنا بڑا، ایسا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مینا میں کھو جاتے ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو کیسے مینا میں جب جائیں گے کیسے کھوتے ہیں، ایک ایک راستہ، ایک ایک پلر، ایک ایک پل، ایک ایک گلی میں آپ کو نام بتاؤں گا، اور 5 منٹ میں سارا ایسے یاد ہو جائے گا، آپ کے سامنے جیسے ہوتا ہے۔ ہمارے بے توجہی نے اسے مشکل ترین عمل بنا دیا، ہم توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ ذوالحلیفہ مسجد پر آپ آئے، گاڑی آپ کی رکی، آپ عورتوں کو اپنے ساتھ لیں گے، انہیں عورتوں کے گیٹ پر چھوڑ کر آئیں گے، جن کی نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ بھی ساتھ جائیں گی، وہ مسجد سے باہر پارک میں یا برآمدے میں بیٹھ کر نیت کریں گی۔ اگر کوئی بڑی بوڑھی اماں ہیں یا بڑے بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو ان کو بس میں ہی بیٹھے رہنے دیں، وہ بس میں ہی نیت کر لیں گے، یا آ کے ان کو آپ نیت کرائیں۔ لیکن جب بس یہاں سے چلے گی تو اس وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ بس چلے گی، پارکنگ ختم ہوئی، 1 منٹ میں حدود حرم کا بورڈ، 1 منٹ سے پہلے حدود حرم کا بورڈ آ جائے گا، اس کے بعد آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں۔ مسجد میں آئیے، اگر وضو کرنا ہے تو وضو خانے اتنے ہیں کبھی بھیڑ نہیں ہوتی، اتنے وضو خانے، واش روم اتنے ہیں کہ بھیڑ نہیں ہوگی، یہاں ہے اگلے میں چلے جاؤ، یہاں ہے اگلے میں چلے جاؤ۔ وہاں جا کر اگر آپ کو غسل کرنا ہے تو وہی 2 منٹ والا بٹن دبائیے، فوراً ہو گیا غسل، احرام کی نیت سے وضو کریے، احرام کی نیت سے، بس دل میں یہ کرنا میں احرام کی نیت سے وضو کر رہا ہوں۔ اب آپ کو احرام باندھنا ہے، تو احرام باندھنے میں ہمارے یہاں بہت بے رخی، بلا پرواہی، بہت بے توجہی ہوتی ہے، نہ تو باندھا جاتا، نہ وہ کبھی لنگوٹ سی بن جاتی ہے، کبھی لانگ سی بن جاتی ہے، کبھی ایک کونا اوپر کو ایک نیچے کو، وہ دھولا سا نہ سلوتا نہ بن جاتا تھا، اور جو ہے پیٹ بھی کھلا ہوا، ٹانگیں بھی کھلے ہوئی نہیں، کچھ بھی کھلا ہوا نہیں ہوگا، میں آپ کو ابھی سب کے سامنے باندھ کے بتاؤں گا۔ وہی ہماری بے توجہی نے اسے مشکل ترین عمل بنا دیا۔ آپ مسجد میں جائیں گے احرام باندھ کر، پہلے آپ مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے بعد جہاں بھی کوشش یہ کرنی ہے جو 7 10 20 آدمی جائیں گے ایک ہی ساتھ رہیں، تاکہ آنے میں بھی آپ کو پریشانی، راستہ بھولنے کی نہ ہو، سائڈ کس سائڈ میں بس کھڑی ہے یہی پریشانی نہ ہو، اور آگے پیچھے نہ ہو، سارے ساتھ پھر وہاں جائیں گے جہاں آپ نے اپنی عورتوں کو چھوڑا ہے، اپنی مستورات کو چھوڑا ہے، ان کو لے کے تب بس میں آئیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو، اس میں نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نفل، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، 4 نیت ایک ہی میں کرنی ہے، 4 کا ثواب مل جائے گا۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھنی ہے خاص طور سے احرام کی نیت سے، اور سر ڈھک کے پڑھنی ہے، اب تک جتنی بھی نماز تھی سر ڈھک کے پڑھی جائیں گی، یہ بھی تو بھی آپ نے بیگ میں رکھ دی، کل کرتے میں کپڑے میں چلی گئی تو احرام ہی سر پر رکھ لیں، چادر جوڑ رکھی ہے، تو آپ نیت ایسے کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے، واسطے اللہ تعالیٰ کی مبارک کعبہ شریف طرف اللہ ہوگا،
اور اگر مسجد میں آپ اس جگہ کھڑے ہوئے جو محراب ہے امام کی، محراب کے سامنے جو پلر ہے یہ اس جگہ پر ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا خیمہ تھا، آپ نے قیام کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا، آپ مدینے سے چلے تھے 25 ذی القعدہ کو، اور سنیچر کا دن تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سفر شروع کیا، عصر کی نماز آپ نے یہاں آ کر پڑھی، رات یہیں گزاری، صبح غسل کرنے کے بعد آپ نے حج کی تمام تینوں قسموں کے مسائل بتائے، اور صحابہ کو یہ اختیار دیا کہ جس کی جو بھی مرضی ہو وہ حج کا احرام باندھ لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا احرام باندھا۔ حج قران وہ ہے جس میں ایک ہی میں دونوں نیت کی جائے، عمرے کی بھی اور حج کی بھی۔ یعنی جیسے اگر کسی نے حج قران کی نیت کی ہے تو مکے میں جا کر عمرہ کرے گا، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میں بال نہیں کٹوائے گا، ایسے ہی رہے گا احرام میں، اور اسی احرام سے حج کرے گا، حج کرنے کے بعد بال کٹوائے جائیں گے جب تک اس نے عمرہ نہیں کیا۔ جب تک اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو 2 دم دینے ہوں گے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو جرمانے بھی 2 ہوں گے، کیونکہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت ہے۔ آپ جو کریں گے وہ کریں گے حج تمتع۔ کون سا حج کریں گے؟ حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہے ڈبل فائدہ، ایک سفر میں عمرہ بھی کرنا، پھر حلال ہو جانا، پھر حج کے ٹائم حج کرنا۔ اگر ہم ایسا کریں کہ صرف حج افراد، ایک اکیلا حج کریں، یعنی عمرہ نہ کریں، تو چونکہ کیسے تو ایک بار جانا نصیب ہوا ہے اور اس میں ایک ہی عمرہ کرنے بعد میں آئیں گے تو پتہ نہیں کبھی کیسا ہوگا مسئلہ، تو اسی سفر میں ہم عمرے بھی کریں گے اور حج بھی کریں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صرف عمرے کا احرام باندھیں گے، میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھیں گے، مکے میں جا کر عمرے سے فارغ ہو کر ہم بال کٹوائیں گے تو حلال ہو گئے۔ حلال کا مطلب جو چیزیں احرام کی وجہ سے ناجائز حرام ہوئی تھی وہ سب حلال ہو گئی، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، شوہر بیوی کے طریقے سے رہنا، ساری چیزیں وہ اب ہمارے لیے جائز ہو گئی۔ بیچ میں ہم عمرے کریں گے اور مزید عمرے کریں گے اور طواف کریں گے اور عمرے کریں گے، پھر 8 تاریخ میں ہم حج کا احرام باندھیں گے۔ ان دونوں کو ملا کے ہوا تمتع، تو ہم کریں گے حج تمتع۔ زیادہ تر آپ کو مسائل باتیں حج تمتع کی ہی بتائی جائیں گی۔ اگر کوئی دوسرا عام طور سے پرائیویٹ جانے والے جو لاسٹ میں جاتے ہیں وہ تو حج قران کر لیتے ہیں، باقی یہ لوگ جو اب جائیں گے حج کمیٹی سے، جو 1 مہینے پہلے مکہ پہنچیں گے، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے 1 مہینے تک احرام میں رہنے کا اور اس ٹائم تک عمرے نہ کرنے کا۔ طواف تو کر سکتے ہیں، خالی احرام میں رہیں گے پریشانی ہوتی ہے، اس لیے حج تمتع ایک سفر میں ڈبل فائدہ، عمرے بھی کریں گے حج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت، اگر یاد ہے تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو کوئی سی بھی سورت پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ سر کھولیں گے۔ اگر آپ نے یہ چھوڑ یعنی سر نہیں کھولا تو پھر آپ یہ بھول جائیں گے۔ پہلے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سر کھولیں گے، اور سر کھولنے کے بعد آپ نیت کریں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما۔ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد 3 بار پڑھیں گے آپ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 بار پڑھی آپ نے، اب آپ احرام میں آ گئے۔ کچھ چیزیں جو عام زندگی میں جائز تھی، حلال تھی، اب وہ حرام ہو گئی۔ اب آپ کو اس کی احتیاط کرنی ہے۔ کتنی چیزیں حرام ہوئی احرام کی وجہ سے؟ 8 چیزیں۔ یہ 8 چیزیں خود اتنا بڑا سبق ہے کہ ایک چیز کا سبق 1 دن کا ہے، ایک چیز کا 1 دن کا ہے۔ ایسے ہی 8 چیزیں 8 دن، اس کے بعد بھی یاد نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی یاد نہیں ہوتی ہیں۔ میں موٹی 5 منٹ میں ساری کروں گا انشاءاللہ، ذہن میں رکھیے گا، جب ضرورت پڑے گی ٹیلی فون سے موبائل سے معلوم کریے گا، انشاءاللہ بتا دیں گے۔ وہ چیزیں جو عام زندگی میں حلال تھیں احرام باندھنے کے بعد حرام ہو گئی۔ اب جب آپ نے احرام باندھ لیا تو سب سے پہلے جو فرق ہوا وہ ختم ہوا مالداری اور غریبی کا، اب سب ایک جیسے ہو گئے۔ وہاں کوئی جائے گا اللہ کے شہر میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر، تو یہ فرق ختم ہونا ہے کہ ان میں مالدار غریب کی کوئی پہچان نہیں،
सब एक जैसे बाल बिखरे हुए, धूल में आटे हुए, बस ये कहते हुए अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, बस ये कहते हुए अल्लाह को बस ये पसंद है। जब हाजी एहराम बांध के लब्बैक पढ़ता है तो अल्लाह को इस नारे के अलावा, इस कलमे के अलावा और कोई कलमा पसंद, सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये कलमा है कि इंसान ये कहता रहे लब्बैक। लब्बैक असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार का जवाब है। एक दिन अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से अपना घर बनवाया था, सबको मालूम है। जब हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह का घर बनाया तो हज़रत अल्लाह ने कहा कि लोगों से कहो कि हज करने के लिए आ जाएं। हज़रत इब्राहीम ने कहा अल्लाह यहाँ तो सौ कई सौ किलोमीटर का कोई है ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि आप ऐलान करो, आवाज़ पहुँचाना हमारा काम है। हज़रत इब्राहीम उन दो पत्थरों पे खड़े हुए मकाम इब्राहीम, जिस पे खड़े होकर काबे को चिना था। हमारे समझने के लिए वो लिफ्ट थी जो ऐसे इस गुंबद नुमा जाली में रखी हुई, इसका सिर्फ दीदार करना है, ना चूमना है, ना चाटना है, ना हाथ फेरना है, आपको बस सब चूमा चाटी करते मिलेंगे। हज़रत इब्राहीम ने अपने कानों में उंगलियां डाली ऐसे और कहा लोगों, अल्लाह ने मुझसे अपना घर बनवाया है और वो तुम्हें उसका हज करने के लिए बुला रहा है। ऐसा आपने 3 बार किया। फिर आप सफा पहाड़ी पर चढ़े, वहाँ आके फिर आपने 3 बार ऐलान किया लोगों, अल्लाह ने मुझसे अपना घर बनवाया है और वो तुम्हें उसका हज करने के लिए बुला रहा है। फिर आप जबल अबू कुबैस 120 मीटर ऊंचा पहाड़, इसके बाद पहाड़ है सामने, बताऊंगा उसके बारे में जब बात आएगी। लोगों, अल्लाह ने मुझसे अपना घर बनवाया है और वो तुम्हें उसका हज करने के लिए बुला रहा है। अल्लाह ने वो आवाज़ सबको सुना दी जो दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, माँ के पेट में सुना दी। जो माँ के पेट में नहीं आए थे, आलम अरवाह में थे, अल्लाह ने उनको सुना दी। अब जिस के नसीब में हज लिखा था, वहाँ की हाजिरी लिखी थी, उन्होंने लब्बैक कहा। हज़रत इब्राहीम की पुकार का जवाब है लब्बैक। बस आपको वहाँ जाके ये दुआ करनी है, या अल्लाह मेरी रूह ने इतनी बार लब्बैक कहा हो, मुझे गिनती याद ना। जिसने जितनी बार लब्बैक कहा वो इतनी ही बार जाएगा। जिसने जितनी बार भी लब्बैक कहा होगा वो इतनी ही बार जाएगा। जब आप लब्बैक कहते हुए, उम्रे के अंदर 2 फर्ज हैं, एक है एहराम, अब ये 3 मिला के एक है एहराम, नीयत और तलबिया। एहराम आपने बांध लिया, ये नहीं है फर्ज, बल्कि नीयत और तलबिया तीनों मिला के, एहराम, नीयत, तलबिया। पहले एहराम बांधेंगे, फिर नीयत करेंगे, अल्लाह मैं उम्रे की नीयत करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा। उसके बाद तलबिया पढ़ेंगे लब्बैक। अगर कोई गूंगा है, तलबिया ज़बान से कहना शर्त है। किसी ने तलबिया दिल में पढ़ा तो नहीं माना जाएगा, एहराम में नहीं आएगा। अगर तलबिया ज़बान से नहीं कहा तो एहराम में नहीं आएगा। अगर कोई गूंगा है तो उसको ज़बान हिलानी होगी। अगर कोई याद करने के बाद भी तलबिया लब्बैक ना कह सके, उसकी ज़बान नहीं पलटती, तो कोई और अल्लाह का जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ये कह लेगा, एहराम में आ जाएगा। लेकिन अल्लाह को पसंद है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जितना भी आप ज़्यादा पढ़ेंगे आपका नसीब है। अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा है कि आप 411 किलोमीटर से एहराम बांध के चलोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से एहराम बांधा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यहीं से एहराम बांधने को कहा था, तो आपको भी वही जगह मिल रही है। और दूर की मीकात यही है, जितनी भी दूर की मीकात होगी इतना ही लब्बैक पढ़ने का ज़्यादा मौका मिलेगा। लेकिन हम लब्बैक एक बार पढ़ के बस में आके बस बात ही करते रहते हैं, रास्ते में बस ये कहते रहते हैं देखो पहाड़ी पहाड़ है और तो कुछ नहीं दिख रहा, पहाड़ क्या रोड है, क्या बस चल रही है, बस हम इन चक्कर में लगे रहते हैं, फिर सो जाते हैं। शायद 1-2 ऐसा होता होगा जिसको ये मालूम हो कि हम मक्के में दाखिल हो रहे हैं तो बॉर्डर कौन सा पड़ा। अब मक्के में दाखिल होने की नीयत क्या करनी है और तौबा तिल्ला कैसे होगी, लहजा कैसे होगा, किस दिल के साथ मक्के में दाखिल होगी। पहले मैं आपको एहराम बांधना बता दूं, जिसको जो भी अच्छा लगे, जैसे भी पसंद हो, जैसे भी आराम हो, ऐसे बांध देगा। देखिए मैंने चादर ली है, ये मेरा सीधा हाथ है, ठीक है, इसमें कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये मेरा सीधा हाथ है, ये मैंने चादर को ऐसे ही बस ऐसे थोड़ा सा टांग ऐसे चौड़ी कर ले तो डिग पड़े तो हिलजे ना। मैंने ये इसका कोना यहाँ मिला दिया इससे, और दूसरा कोना मैंने
सीधे हाथ वाला कोना नीचे है ना कपड़ा, और उल्टे हाथ वाला ऊपर है, ठीक है, समझ मारा। ये जो ऊपर था इसे मैंने अंदर कर दिया, और जो अंदर था उसे इसे ऊपर कर दिया। इसमें कोई ABCD तो नहीं हुई, कोई लापरवाही बेसिक्के से सतर्क दिखना, कोई आलकस, किसी को कराहियत, कुछ परेशानी तो नहीं हो रही। जितना भी आपको करना है ऐसा करके देखिए। अब बैठने में ना दिक्कत है, ना ये खुलेगा, ना परेशानी होगी, और कपड़े उतारने में आराम से ऐसे उतारते रहिए, ऐसे पजामा उतार दिए, ठीक है, सीधा साधा, टाइम भी नहीं लगा, आप लटक जाएंगे इस पर ही, खुलेगा नहीं इंशाल्लाह, और कई दिन तक ऐसे ही बना रहेगा। एक तरीका है, ये तो आपने सीख लिया, लास्ट वाले दिन एक दिन और बता दूंगा, बीच में भी चाहेंगे बीच में बता दूंगा। ये सीखने सिखाने का मसला ऐसा नहीं है कि कल तो बताया था आज नहीं बताएंगे। एक तरीका ये है, देखिए, ये उल्टा हाथ कर लीजिएगा, सीधे पे सारा कपड़ा छोड़ दीजिएगा, उल्टा हाथ। अब आप इसको यहाँ ले आइएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा कसने की भी जरूरत नहीं है, इसको वापस मोड़िए, कोक तक ले जाइए, और इसको वापस फिर लाइए, इसे पकड़ रहिएगा, सिर्फ यहाँ लाइएगा। अब इसको ऐसे ही मोड़ के रहिएगा, ये अपना आप कसता रहेगा जहाँ तक भी आपको मोड़ना है, ठीक है, आराम है जी। और तीसरा तरीका बताओ, दोनों सिरे बराबर कर लीजिएगा, बराबर कर लिए, ठीक है। ये पहलू की साइड में सीधे हाथ पे, ये वापस ले आइएगा, ऐसा आ गया। कितना अच्छा लगा, आसान भी लगा, सारे आसान जी। अब ये देखिए, अब ये हमें हल्का आता है कि कमरबंद होता, बेल्ट होती, कभी खुलेगा नहीं है भाई, फिर भी अगर चाहते हैं बेल्ट बांधना, बेल्ट दें, ये सबके पास होनी चाहिए, लेकिन मजबूत वाली, वैसे ही ले जाते हैं 60 रुपये के, 60 रुपये उसी दिन टूट के गिर जाती है। देखिए, ठीक है। अब ये आपकी बेल्ट है, यही कमरबंद है, यही जेब है भाई, ये छोटी वाली जेब में भी आ गया, ठीक है जी, और बड़ी वाली जेब में भी आ गया। इसके अंदर ये पैसे की जेब ये रही, और ये वाली जो है ये दूसरे बड़े पैसों की जेब, मिसवाक भी इसमें ही है, कोई एक दो दवाई भी इसमें ही है, सब कुछ इसमें ही है, और ये कमरबंद भी है। उसके बाद हमने दूसरी चादर ऐसे ली, जैसे हम चादर ओढ़ते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, जैसे भी आपको अच्छा लगे बस ऐसे ओढ़ लीजिएगा। तो आप तवाफ़ करेंगे, उम्रे का तवाफ़, जब आप तवाफ़ करेंगे तो ये चादर जो आपने ऐसे ओढ़ रखी है, इसको ये ऐसे उतारेंगे, ठीक है, और इसे आप यहाँ थोड़ा सा डाल लीजिए, था बार बार गिर जाती है लोगों की, ना डालें तब भी कोई मसला नहीं। और ये जो सीधा हाथ है, इसे इसके ऊपर कर दीजिएगा, ये ऐसे डालना है आपको, सीधा कंधा खोलना है, खुल गया, इसे कहते हैं इज़्तिबा। तवाफ में सीधा कंधा, उम्रे के तवाफ में होगा, हर हज के। एक कायदा याद रखिए, जिस तवाफ के बाद सफ़ा मरवा करनी है, जिस तवाफ के बाद सफ़ा मरवा की सही करनी है, उस तवाफ में सीधा कंधा खोला जाएगा। अगर किसी तवाफ में सफ़ा मरवा की सही नहीं होगी तो उसमें कंधा नहीं खोलना है। अब हमारी ये जेब है, हम भीड़ से बचना चाहते हैं, तो ये जेब यानी आदमी को रहता है मेरे पैसे हैं इसमें, तो आप इसको ऐसे रखिए, बस ये महफूज नहीं होंगे। जब आप तवाफ करेंगे उम्रे वाला या हज वाला, तो 7 चक्करों में ये खुलेगा। तवाफ करने के बाद में सबसे पहले कंधा ढकेंगे, और दूसरी चीज़, शुरू के जो 3 चक्कर होंगे उसमें रमल करना है, यानी थोड़ा सा ऐसे 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 हिलाना है, इनको हिलाने का मौका नहीं मिलेगा, बस अंदर से ऐसी पोजीशन बना लेंगे। भीड़ बहुत होती है, शुरू के 3 चक्करों में रमल करना है। अगर किसी ने शुरू के 3 चक्करों में रमल नहीं किया तो फिर एक में रह गया, एक 2 में कर ले, 2 में नहीं किया, एक में कर ले। अगर तीनों में भूल गया, अब याद आया, तो बाद के 4 चक्करों में रमल नहीं करेगा। शुरू के 3 चक्करों में रमल करना सुन्नत है, और आखिर के 4 चक्करों में रमल ना करना सुन्नत है। रमल नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ हुआ, जुर्माना कुछ नहीं है। इज़्तिबा, सीधा कंधा नहीं खोला, सुन्नत के खिलाफ हुआ, जुर्माना कुछ नहीं। एहराम बांधना आ गया जी, चले। आपने एहराम बांधा, जाके मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ी, उसमें आपने 4 नियतें की। उसके बाद आपने 2 रकात खास तौर से एहराम की नियत से पढ़ी। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। नमाज पढ़ के सबसे पहले आप सर खोलेंगे अपना, जो आपने सर ढक रखा था। उसके बाद में आप नियत करेंगे, ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा। उसके बाद में आप लब्बैक पढ़ेंगे 3 बार,
اور لبیک پڑھ کے کچھ دعا مانگیں گے. سب سے پہلے تو یہ دعا کریں گے یا اللہ میرے عمرے کو آسان کریے اور قبول کریے. اور آپ باقی دعا کریں گے اس میں آپ جنت کا سوال کریں گے اور اپنی حاضری کے قبول ہونے کا سوال کریں گے اور اپنے ماں باپ کے لیے ہر جگہ دعا کریں گے. یہاں بھی دعا کریے. دعا مانگنے کی, دعا قبول ہونے کی خاص جگہ ہے. اس کے بعد لبیک پڑھتے ہوئے جائیے اپنی عورتوں کے مذکورات کے پاس, انہیں لیجیے گا اور انہیں لینے کے بعد میں آپ بس میں آ کے بیٹھ جائیے. لوگ اپنے اپنے حساب سے آتے رہیں گے اور بیٹھتے رہیں گے. بس میں بیٹھ کے آپ لبیک پڑھتے رہیں گے. اب بس چلے گی تو جیسے ہی بس سیدھے روڈ پر آئے گی تو یہ بس بورڈ لگا ہوگا حرم کی حد کا, یہاں سے آگے ہل, جہاں سے آپ نے احرام باندھا ہے مکے کے گیٹ تک, بارڈر تک, یہ بیچ کا جو حصہ ہے اس کا نام ہے ہل. میقات اور حرم کے بیچ کا حصہ. یہ تھوڑا سا ایسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے اپنے گھر کو, بیت اللہ کو 3 دائروں سے گھیرا ہے. دائرہ مطلب باؤنڈری. اللہ نے اپنے گھر کو 3 باؤنڈریوں سے گھیرا ہے. پہلی باؤنڈری ہے وہ ہے مسجد حرام کی, بیت اللہ کے چاروں طرف جو مسجد ہے. اس کا قانون, ہر باؤنڈری کا قانون بھی الگ ہے. اصل میں مسجد حرام بیت اللہ ہی کا نام ہے, لیکن عرف میں ہم کہتے ہیں چاروں طرف جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کا نام مسجد حرام ہے. اس کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی اس باؤنڈری کے اندر آنا چاہتا ہے تو جو اور مسجدوں کا قانون ہے اس کا اور بھی زیادہ ہے. وضو بھی ہو, غسل بھی ہو, طہارت بھی ہو, کپڑے بھی ہو. یہاں کی عبادت یا تو طواف ہے یا نماز یا قرآن, ان کے لیے شرط ہے جسم کا ڈھکنا, سطر ڈھکنا, وضو غسل سے ہونا, وضو سے ہونا. اور دوسری باؤنڈری ہے جو اللہ نے اس گھر کے بعد دوسری باؤنڈری بنائی ہے اس گھر کو گھیرنے کے لیے, وہ ہے حدود حرم کی. حدود حرم ہے مکہ شہر کا چاروں طرف کا بارڈر. اس کو اگر ہم نپائی کرتے ہیں تو 125 کلومیٹر رہتا ہے, 125 کلومیٹر اسکوائر میٹر میں ہے. کسی طرف کی دوری کم ہے, کسی طرف زیادہ ہے. ایک طرف 6.5 کلومیٹر ہے, ایک طرف 14 کلومیٹر ہے, ایک طرف 16 کلومیٹر ہے, ایک طرف 17 کلومیٹر ہے, ایک طرف 22 کلومیٹر ہے, ایک طرف 24 کلومیٹر ہے, ایک طرف 23 کلومیٹر ہے. ان سب کو جوڑتے ہیں تو 125 کلومیٹر اسکوائر میٹر بنتا ہے. باؤنڈری پر جہاں جہاں مین روڈ ہائی وے ہیں وہاں پر خوبصورت پلر محرابیں بنائی ہوئی ہیں, لیکن یہ محرابیں مکے کے چاروں طرف بنی ہوئی ہیں اور ان کی تعداد ہے 1104. 1104 جگہ مکے کی باؤنڈری کو حدود حرم کی پہچان کے لیے محرابیں بنائی گئی ہیں. اگر محراب کے اوپر ہم پانی ڈالیں گے, اگر وہ پانی الٹی طرف کو بہتا ہے تو حرم کا حصہ ہے, اور اگر سیدھی طرف کو بہتا ہے تو ہل کا حصہ ہے. اس باؤنڈری کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے اندر آنا چاہتا ہے دنیا میں کہیں سے بھی تو اس کے لیے احرام شرط ہے, اور اللہ کے گھر کا عمرہ کرو یا حج کرو. ایک اس کی قانون اس باؤنڈری کا یہ ہے کہ یہاں پر گھاس کو, تنکے کو, پیڑ کو, پتے کو, پھول کو کاٹنا پوری زندگی حرام ہے. جانور کا شکار کرنا, جانور کو پریشان کرنا, اس کو تکلیف پہنچانا پوری زندگی حرام ہے. 12 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کو حرم کے اندر مارا جا سکتا ہے بغیر احرام کے, اور ہل کے اندر یا دوسری جگہ احرام کی حالت میں بھی ان کو مار سکتے ہیں. ان میں ایک چیل ہے, اور ایک کوا ہے, ایک گرگٹ چھپکلی ہے, ایک ککیٹا جسے کہتے ہیں, ایک یہ ہے, ایک بھیڑ ہے, تتیا ہے, اور ایک کھٹمل ہے, اور ایک کاٹنے والی چیوٹی ہے, اور ایک سانپ ہے, ایک بچھو ہے, اور درندے ہیں. یہ جانور 12 قسم کے ہیں کہ ان کو احرام کے اندر حرم سے باہر مار سکتے ہیں, اور حرم کے اندر بغیر احرام کے مارا جا سکتا ہے. اور یہ جانور ہوتے نہیں ہیں وہاں پہ, یہ جانور ہوتے ہی نہیں ہیں. باقی جانور کا شکار کرنا, اس کو تکلیف پہنچانا حرم کے اندر حدود حرم میں قیامت تک حرام ہے. اور ایک باؤنڈری ہے میقات کی, جہاں آپ آج کھڑے ہیں یعنی احرام باندھا ہے. اس کا قانون یہ ہے کہ اگر مکہ جانا چاہتے ہو کسی بھی کام کے لیے تو یہاں سے آگے سلے ہوئے کپڑوں میں جانا جائز نہیں ہے. عورتیں جو حج کو گئی ہیں, حج تو جا رہی ہیں, وہ قانون کس کے ساتھ جائیں گی وہ تو الگ مسئلہ, وہ سب کو تو بات ہو گئی. فارم بھرنے سے پہلی بات تھی کہ محرم شرط ہے, اس عمر کے لیے محرم ضروری نہیں ہے, خاندان یا قبیلے والے یا افراد گھر کے یہ شرط ہے. اور اگر محرم کا انتظام نہیں ہے تو عورت پر حج ہی فرض نہیں ہے. جب انتظام ہو جائے تو تب اس پر حج فرض ہوگا. اور اگر مان لیا اس پر حج فرض ہوا, محرم کا انتظام نہیں ہوا اور مرنے کا ٹائم آ گیا تو مرتے ٹائم حج کی وصیت کرنی ہوگی اس کو. جب اس نے احرام باندھ لیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے اوپر جو کپڑا اسکارف باندھتے ہیں یہ اس کا احرام ہے. یہ ان کا احرام نہیں ہے, بلکہ احرام کی حالت میں بالوں کو سنوارنے کے لیے ایک کپڑا ہے جس سے بال نہ بکھریں, بال نہ ٹوٹیں. عورت کی نیت ہی احرام ہے, نیت کرے گی احرام میں آ جائے گی. عورت احرام کی حالت میں کوئی سا لباس پہن سکتی ہے, بس یہ کوشش کرے کہ لباس بھڑکیلا نہ ہو جو دوسروں کو متوجہ کرے اپنی طرف. عورت احرام میں
آئے گی، نیت کرے گی تو تلبیہ پڑھے گی تو احرام میں آ جائے گی۔ عورتیں اگر احرام باندھنے کے وقت نماز چھوٹی بھی ہو، ایام سے ہو، پیریڈ ہو رہے ہو، تو وہ ایسے ہی غسل کریں گی، اگر غسل نقصان دے تو وضو کرے گی اور نیت کرے گی، احرام میں تلبیہ پڑھے گی، احرام میں آ جائے گی، نماز اس کے لیے معاف ہے۔ اگر بغیر احرام کے یہاں سے جائے گی تو جانا جائز نہیں ہے، مکے میں جا کر احرام میں رہے گی، احرام کی نیت کی، مکے میں جا کر احرام میں رہے گی، جب اس کے باقی کا ٹائم آئے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے جا کر عمرہ کرے گی۔ وہ احرام پیریڈ ہونے سے نہ تو احرام ختم ہوتا ہے نہ نیت ختم ہوتی ہے۔ عورتیں احرام کی حالت میں کوئی سا بھی لباس پہن سکتی ہیں، عورتیں احرام کی حالت میں موزے پہن سکتی ہیں، نہ پہنے تو زیادہ اچھا ہے۔ عورت احرام کی حالت میں زیور پہن سکتی ہے، زیور نہ پہنے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں زیور پہننا ہے تو ایسا زیور نہ ہو جس میں آواز ہو۔ عورت احرام کی حالت میں چوڑی پہن سکتی ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ چوڑی کانچ کی نہ ہو، یا نہ پہنے تو اچھا ہے کہ وہ دھکا مکی میں طواف میں چوڑی ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کو زخمی کر دیتی ہیں۔ عورت احرام کی حالت میں کوئی سے بھی کپڑے، کوئی سا بھی زیور، موزے، دستانے پہن سکتی ہے، لیکن موزے دستانے نہ پہنے تو اچھا ہے۔ عورت احرام کی حالت میں کیسا بھی جوتا پہن سکتی ہیں، ان کے لیے جوتے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورت جب طواف میں آئے گی تو وہ عورت جب تلبیہ پڑھے گی تو تلبیہ آہستہ پڑھے گی، مرد تلبیہ زور سے بلند آواز سے پڑھے گا، اتنی بلند آواز سے کہ دوسرے کو سنائی دے۔ اگر تیز پڑھنے سے دوسرے کو تکلیف ہو تو پھر اتنی آواز کم کرنی ہوگی کہ جتنا کسی کو تکلیف نہ ہو۔ عورتیں احرام کی حالت میں ہوں گی تو تلبیہ آہستہ پڑھیں گی جس سے خود سن لیں۔ عورت جب طواف کرے گی تو رمل نہیں کرے گی، عورتیں طواف میں اجتباء نہیں کریں گی۔ عورت کوشش یہ کریں گی طواف میں کہ بھیڑ سے تھوڑا سا ہٹ کے چلیں، چونکہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، بس اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہماری کسی سے دھکا مکی نہ ہو۔ عورتیں جب صفا مروہ کی صحیح کریں گی تو میلین اخضرین پہ جہاں مرد تیز چلیں گے عورت تیز نہیں چلے گی۔ عورت جب احرام کھولے گی تو اپنے سر کے بال 3 لٹ برابر کی ہیں تو تینوں ایک ساتھ، اور اگر برابر کی نہیں ہے تو تینوں کو الگ الگ ایسے پکڑ کر یہ لٹ ہے ایک، یہ لٹ ہے، جیسے تینوں برابر کے ایک ساتھ لے لیں، نہیں تو الگ الگ ایسے پکڑ کر اپنی انگلی کے پوروے پہ ایسے گھما دیں گے اور 2 سوت اس سے بڑھ کر بس اتنا کاٹ دیں گے، حلال ہو جائیں گی۔ مرد کو اگر کسی کے 1 انچ سے بال کم ہے تو اس طرح پھیرنا ہوگا، اگر 1 انچ ہے تو پھر اس کو 1/4 انچ کاٹنے ہوں گے، لیکن سارے بال کاٹے جائیں گے۔ بال کاٹنا استرے سے یہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو استرے سے بال کاٹے 3 بار دعا دی ہے، اور جو کینچی سے کاٹے اس کو 1 بار دعا دی ہے۔ آپ کینچی سے کاٹیں چاہے کیسے، آخر میں پھرے گا استرا ہی، کاٹتے کاٹتے پھر استرے ہی پھریں گے، تو اس لیے اس کو نہ آر سمجھے نہ شرم سمجھے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ بھی ایسے کرنا ہے تو ہمیں ایسے ہی کرنا ہے، اور وہاں آپ دیکھیں گے سارے ایک ہی طرح کے دکھائی دیں گے گنجے، تو پھر ہمیں شرم کیوں آئے گی؟ وہاں اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی کہ سب گنجے رہتے ہیں۔ اب آپ نے احرام باندھا، آپ بس میں آ گئے، تلبیہ پڑھتے بس چل رہی ہے، بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ ڈرائیور سے کہہ دیں، یا کسی نے پہلے عمرہ کر رکھا ہو، عمرہ کرا ہوگا یا حج کیا ہوگا، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے ہم سب، اسے ہی پتہ نہیں مکہ کب آئے گا، تو بہرحال یہ کوشش کریں کہ ڈرائیور سے کہیں کہ آپ ہمیں مقام شریف لکھ لیجیے گا، شریف سے ریف ہے شریف، مکے سے بیت اللہ سے 21 کلومیٹر چلے گا آپ کے سیدھے ہاتھ پر مقام شریف۔ یہ وہ برکت والی جگہ ہے، یہ مبارک، اگر ٹائم رہا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے چلے کہاں کہاں پڑاؤ کیا، کون کون سی منزل آئی اور کہاں کیا واقعہ پیش آیا، کہاں کیا دین بنا۔ 9 منزلوں پر آپ نے قیام کیا، 10ویں منزل تھی مکہ، 9ویں منزل تھی مکہ، 8 جگہ آپ نے راستے میں پڑاؤ ڈالا، آخری منزل تھی شریف۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ کی، آپ کی بیوی اماں عائشہ کی نماز چھوٹ گئی، آپ رونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو، آہستہ تھی کیا تمہاری نماز چھوٹ گئی؟ کہ ہاں سب تو حج قران کریں گے، قران کر رہے ہیں اور میرا حج خراب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم اپنے احرام کے اپنی نیت کو بدل دو، حج افراد کی نیت کر لو۔ مسئلہ علماء نے نکالا کہ اگر افعال حج نہ شروع ہوئے ہو اور آپ نے حج کی کوئی سے بھی نیت کی ہو تو افعال شروع کرنے سے پہلے آپ نیت کو بدل سکتے ہو۔ حضرت میمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، سب سے آخر میں آپ کا نکاح ہوا، سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ حدیبیہ پر ایک صلح ہوئی، اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس لوٹ گئے، 7 ہجری میں پھر آپ عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئے۔ تو اس جگہ مقام شریف
یہاں جو نام بتایا ہے اس جگہ حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح ہوا. پھر آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے, عمرے سے جب واپس آئے تو اسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پر آپ کا اماں میمونہ سے نکاح ہوا تھا, اسی جگہ آپ کی رخصتی ہوئی. پھر آج سے 51 سال بعد, اس دن سے 51 ہجری میں یعنی 44 سال بعد, 46 سال بعد اماں میمونہ پھر مکہ آئی, اور مکے میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, آپ بیمار ہو گئی. اماں میمونہ بہت زیادہ بیمار ہوئی. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بچوں گی نہیں اور میرا وقت قریب آ گیا, مجھے یہاں سے لے چلو. سب نے کہا اماں مکے سے باہر جا رہی ہو, آپ کہہ رہی ہو میں مرنے والی ہوں, میرا موت کا وقت قریب ہے, اور کہہ رہی ہو مکے سے لے چلو. تو حضرت میمونہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میمونہ تیری موت مکے میں نہیں آئے گی, میں مکے میں نہیں مروں گی, میرا موت کا وقت قریب ہے, تو مجھے باہر لے چلو. اب مدینے کے لیے لے کے چلے تو اسی جگہ پڑاؤ ڈالا. پہلی منزل یہ تھی, آتے ہوئے آخری منزل, جاتے ہوئے پہلی منزل, مقام شریف, جہاں پر آپ کا نکاح ہوا تھا, جس جگہ آپ کی رخصتی ہوئی تھی, اسی جگہ پڑاؤ ڈالا, یہیں آپ کی وفات ہوئی. اور جہاں پر آپ کا نکاح ہوا تھا, جس جگہ آپ کی رخصتی ہوئی اور جس جگہ آپ کی وفات ہوئی, اسی جگہ آپ کی قبر مبارک ہے. بس والا آپ کو بتائے گا یہ ہے, دیکھیے گا, دیدار کریے گا اور فاتحہ پڑھیے گا, اور خوب دل سے فاتحہ پڑھیے گا. اماں میمونہ کی قبر اکیلی ہے راستے میں. اس کے پھر 10 منٹ بعد آپ مکے کے بارڈر پر پہنچیں گے. یہ مسجد عائشہ ہے, محلے کا نام ہے تنعیم. دائیں اور بائیں محرابیں بنی ہوئی ہیں, بیچ روڈ پر پرانے زمانے کا پلر کھڑا ہوا ہے, الٹے ہاتھ پر آپ کے مسجد عائشہ پڑے گی, بڑی خوبصورت. یہاں سے آپ کو ایک دعا کرنی ہے, اللہم انا ھذا حرم رسول حرمک وحرم رسولک, اللہم انا ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی وعظمی ودمی وبشری علی النار. اے اللہ یہ تیرا حرم ہے اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے, تو اس حرم میں آنے کی برکت سے میرے گوشت کو, میری ہڈیوں کو, میرے خون کو اور میری کھال کو آگ پر حرام کر دے. یہ دل سے دعا کرنی ہے, اے اللہ یہ تیرا حرم ہے, اس حرم میں آنے کی برکت سے, اس حرم کی برکت سے تو میرا خون, میرا گوشت, میری ہڈی اور میری کھال کو آگ پر حرام کر دے. اور دل سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ اے اللہ میں تیری حویلی میں آ گیا, اے اللہ میں تیرے حرم میں آ گیا, تیرے محل میں آ گیا, میں اس کا کی بے احترامی نہیں کروں گا, میں اس میں نہ گندگی کروں گا, نہ کسی سے لڑوں گا, اور نہ میں کسی کو بری نظر سے دیکھوں گا, اور نہ میں کسی سے اختلاف کروں گا, میں تیرے حرم کا احترام کروں گا. یا اللہ تو نے مجھے اس میں داخل کر دیا, تو یا اللہ مجھے حج مقبول نصیب فرمائیے. یہ باؤنڈری جو آئی ہے, آپ کے بس کا ٹائر جو رکھا گیا ہے وہ آپ کا پیر ہے. جیسے ہی اس باؤنڈری کو, پلر کو پار کیا, بس اب جو گنتی چلتی تھی ایک کی, ہم نماز پڑھتے تھے تو ایک ہی نماز لکھی جاتی تھی, جماعت سے پڑھتے تو 27 درجے بڑھتا تھا. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے تو 1 روپیہ لکھا جاتا تھا, ایک بار سبحان اللہ پڑھتے تھے تو 1 بار لکھی جاتی تھی. لیکن جب باؤنڈری میں آئے, آپ نے کہا سبحان اللہ, تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ لکھتے ہیں 1 لاکھ. آپ نے کسی کو 1 روپیہ دیا تو وہاں لکھا جائے گا 1 لاکھ. اگر جماعت سے نماز پڑھی تو یہ 27 لاکھ درجے بڑھ کے لکھی جائے گی. یہ ہے حرم کا نیکیوں کا جو میٹر گھومے گا. اب آپ یہ سمجھیے, آپ کو 1 مہینے تک یہاں رہنا ہے, 1 مہینے میں آپ کتنی بار تسبیح پڑھو گے, کتنے کلمے پڑھو گے, کتنے طواف کرو گے, کتنی نمازیں پڑھو گے. سب سے پہلے 2 نیت کرنی ہے, میں حرم میں آیا ہوں, کچھ صدقہ کروں گا. نیت کر لی, جب کوئی ملے دے دیجیے گا 1 روپیہ, کچھ صدقہ کروں گا. اور اللہ سے پکا ارادہ, یہ وعدہ کریے گا کہ اے اللہ میں اب نماز نہیں چھوڑوں گا, جتنے بھی حقوق ہیں سب کو ادا کروں گا. اور جب میں واپس جاؤں گا تو انشاءاللہ کسی کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دوں گا. کوئی مجھے دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ حج کر کے آئے, جب سے حج کر کے آئے جب سے ہی کم تولتے ہیں. ایسے ہی ہوتا نا ہمارے یہاں, آپ تو یہ حج کر آئے, انہیں تو لائسنس مل گیا, اور ہم جاتے ہی حج کو اس لیے ہیں, نام کسی کا نہیں ہے, ہم سبھی ایسے ہیں. ابھی جلسہ ہو رہا تھا, کوئی ایک صاحب نے ہار پہناتے, تو انہوں نے اعلان کیا بھائی تاج محمد صاحب ہار پہنائیں گے. تو ہار پہنانے کے لیے نہیں گئے, وہ سیدھا ان کے پاس گئے اناؤنسر کے, ارے حاجی تو کہہ دے, نام لیجیے خالی, حاجی تو کہتے. تو اس نے کہا وہ تو نے کون سا حج کر لیا, فارم بھر رکھا. یہ سوچ ہے ہماری. اس سے بہت بڑی بڑی باتیں واقع ہیں, واقعی ہم نہیں بتاتے ہیں, واقعی کا تو مسئلہ واقعی میں رہ جائے گا. پھر
تو بڑے بڑے عجیب واقعے. بس ہمیں یہ کرنا ہے آنے کے بعد خود نہیں کہنا کہ میں حاجی ہوں. آنے کے بعد ہم نے اپنے مکان پہ نہیں لکھنا سب حاجی کہیں گے. اپنا آپ کچھ دنوں میں مشہور ہو جاؤ گے آپ اگر خود کرو گے. یہی ریاکاری ہے. تو اللہ سے وعدہ کر کے آنا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے مقام پہ جا کے خود کو پیش کروں گا. کوئی مجھے انگلی اٹھا کے ایسا نہیں کہے گا کہ یہ جب سے حج کر آئے کم تولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, لے کے نہیں دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو ایسا دکھانا ہے جیسا ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے. آپ کی بس آپ کو معلم کے آفس لے جائے گی یا پھر آپ کے ہوٹل پر لے جائے گی. ہوٹل پہ جیسے آپ جائیں گے تو آپ بس میں سے ایسے اتریں گے جیسے وہاں اترے تھے مدینے میں, اور بس میں سے اترنے کے بعد میں سارا سامان لے کے, موبائل لے کے, بیگ لے کے نیچے اتریں اور جا کے ہال میں بیٹھیں آرام سے. آپ کو چابی دی جائے کمرے کی, کمرے کا نمبر بتایا جائے گا, آپ کا نام وام سب کمرے پہ لکھا ہوا ہوگا, کتنے آدمی ہیں, کیسے ساتھی ہیں, کون کون ساتھی ہیں. جو بھی ساتھی ہوں انہی کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. یہ شیئرنگ بیس پہ ہوتا ہے, اس میں کوئی اختلاف لڑائی جھگڑا نہیں ہے. وہاں جائیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ابھی عمرہ کرنا ہے یا بعد میں, ابھی عمرہ کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے. تو آج کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس کے ساتھ جائیں جو پہلے جا چکا ہو, یا پھر معلم کا آدمی ملے گا آپ اس کے ساتھ جائیں, کیونکہ آج نیا راستہ ہوگا, آپ آسانی سے نہیں جا سکیں گے. پھر پری پلان آپ کو جانا ہے. آج آپ کو اللہ کا گھر دیکھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے پلان کے تحت. 2 جگہ آپ کی بس بدلی جائے گی. آپ کو اپنے ہوٹل, سب سے پہلے ہوٹل کا کارڈ لینا ہے. ہوٹل کے کارڈ پر بس کا نمبر لکھنا ہے جو آپ کے ہوٹل کے آس پاس سے جاتی ہے. ایک آپ کے سامنے سے جائے گی, ایک آپ کے پیچھے سے جائے گی, ایک دائیں بائیں سے بھی جائے گی. مین آپ کا نمبر یہ ہے, بس کا نمبر 5 ہے. 5 تو ہمارے پاس سے جاتی ہے, 6 ادھر سے جاتی ہے, 9 ادھر سے جاتی ہے. تو 1-2 بس کے اور یاد کرنا ہے. وہاں سے جو بس بھی تیار ہو اس میں بیٹھ جایا کریں. اور جب بھی جائیں گے کھڑے ہو کے نہیں جائیں, بیٹھ کے جائیے. پچھلی بس پھر تیار ہے, راستے میں وہ اتار دے گی. وہاں سے جس میں بیٹھیں گے ساری ایک ہی طرف جا رہی ہے. وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو یہ کہنا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ کون سے نمبر گیٹ سے انٹری ہوگی. وہ ساتھی بتائیں گے کہ فلاں نمبر گیٹ سے انٹری ہوگی. اب جس سے بھی انٹری ہو آپ اپنے ساتھی سے کہہ دیں گے کہ آپ ہمیں حرم میں لے جاؤ گے. جب یہ ٹی وی چلا, کسی وجہ سے نہیں چلایا, جب یہ چلے گا تو آپ کو وہاں سے جا کے دکھائیں گے کیسے جایا جاتا ہے. تو وہ جب آپ کو لے جائیں گے تو تقریباً 400 میٹر آپ کو چلنا پڑے گا. آپ وہاں سے ایسے دیکھیں گے کہ آپ کو 50 میٹر سے دور کا زیادہ نہ دکھائی دے, یعنی نیچی نظر چل کریں گے. نیچی اتنی بھی نہیں کہ بالکل سامنے کا نہیں دیکھ سکیں, بس 50 میٹر سے دور کا نہ دیکھیں. نظر اٹھے گی کعبہ دکھ جائے گا. کعبہ ہر جگہ سے دکھائی دیتا ہے, ہر گیٹ سے دکھائی دیتا ہے, اوپر سے بھی نیچے سے بھی. تو آپ کو اتنا دور تک نہیں دیکھنا ہے نظر اٹھا کے کہ 50 میٹر کا دکھے. اب آپ لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. مسجد میں داخلے سے پہلے آپ نے جوتے چپل بیگ میں رکھ لیا, ایک دوسرے کی مدد سے, ساتھی کی مدد سے جا رہے ہیں. جب آپ بیت اللہ کے صحن میں آئیں گے, چاروں طرف کافی دور تک صحن ہے, تقریباً 5 لاکھ آدمی ایک ساتھ طواف کر سکتے ہیں, اتنا لمبا چوڑا صحن ہے. آپ صحن میں آئیں گے تو آپ راستہ چھوڑیں گے, دائیں ہو جائیں یا بائیں ہو جائیں, کبھی بھی راستے میں نہیں کھڑے ہوں گے, کہیں بھی راستے میں دعا نہیں کریں گے. آنے جانے والوں کو ہم سے کوئی پریشانی نہ ہو. راستہ چھوڑ کے ہم کھڑے ہوئے اور پھر ایک دم یہ سب لمحوں میں کرنا ہے کہ میں اب اللہ کے گھر پہ نظر میری پڑے گی اور میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا. میں نے کیا تیاری کی ہے اس وقت کے لیے, آپ کو ساری بات یاد آ جائیں گی. آپ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے اور اپنی آنکھوں کو کھول دیں گے. آنکھ کھول کے جیسے ہی آپ ایسے سر اٹھائیں گے تو اللہ کا گھر آپ کے سامنے ہوگا, بیت اللہ آپ کے سامنے ہوگا. ایک دم نظر جما دیجئے اور نظر جما کے ایک دم کہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس کے بعد کہیے اے اللہ میں جب بھی مروں ایمان کے ساتھ مروں, اے اللہ میری موت ایمان پر آئے, میرا خاتمہ ایمان پر ہو, جو بھی آپ لفظ کہہ سکیں. اس کے بعد کہیے اے اللہ میں جب بھی جہاں بھی جو دعا مانگوں قبول نہ کرے, اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات. اس کے بعد کہیے اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. پھر کہیے اے اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائیے. یہ بغیر حساب لکھ لیں, ہر جگہ بغیر حساب کے مانگنا ہے آپ کو. حساب ہی تو گڑبڑ ہے ہمارا. حساب دینے والے ہم ہو اور لینے والا اللہ ہو, ہو سکے گا معاملہ. حساب دے سکتے ہیں ہم, ہر جگہ کرنا اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائیے. پھر کہیے اللہ میرے حج اور عمرے اور طوافوں کو آسان فرمائیے اور انہیں قبول فرمائیے. پھر آپ اپنی دین کی دنیا کی خیر کی بھلائی کی ساری دعا مانگیں. اور پھر سب سے پہلے جب دوسروں کے لیے مانگیں تو اپنے ماں باپ کے لیے, ماں باپ کے لیے یہی ساری دعا کریں. خوب یہاں خوب شور مچائیں, یہاں خوب گڑ گڑائیں, خوب چیخیں. مدینے میں تو آرام سے بولنا تھا, یہاں آپ جتنے بھی آنسو بہائیں, جتنے بھی آواز نکالیں, جتنے بھی سسکیاں نکالیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن اب کسی دوسرے کی سسکی دیکھ کے اس کی طرف نہ دیکھیں, آپ کا وہ لمحہ ختم ہو جائے گا.
اگر کسی وجہ سے پلک جھپک جائے، گردن نہیں موڑنی ہے، وہیں جمانا ہے اپنا آپ کو، دیکھتے رہیے، نظر جھپک گئی لیکن دیدار پہلا ہی ہے، ملاقات پہلی ہے، جو مانگو گے ابھی اسی وقت ملے گا۔ بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے معاً اسی وقت قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر پر جب نظر پڑے تو پلک جھپکنے سے پہلے پہلے جو بھی دعا مانگی جائے اسی وقت قبول ہوتی ہے۔ آپ نے دعا سے فارغ ہونے کے بعد میں اب آئیے حجر اسود جس کونے میں ہے اس کونے کی طرف، کل کو طواف کرنے کا طریقہ اس کا سکھائیں گے کیسا۔ وہاں آنے کے بعد آپ کو آنے سے پہلے یہ سیدھا کندھا کھولنا ہے، پھر آپ کو نیت کرنی ہے، اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں 7 چکروں کے، محض تیری خوشنودی تیری رضا کے لیے، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما۔ عربی میں نیت یاد کر رکھی ہے تو اللہم انی ارید العمرۃ، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط للہ تعالی عز وجل فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ آسان زبان میں کہیے، اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما۔ یہ سب کی یاد ہے تو، اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد آپ اپنا سینہ حجر اسود کی طرف کریں گے۔ حجر اسود انسان کے سینے کے مقابل ہے، یعنی 4.25 فٹ کی اونچائی پر رکھا ہوا ہے حجر اسود۔ حجر اسود کتنا بڑا ہے دیکھتے ہیں، اتنا بڑا ہوتا ہے، سب نے دیکھا ہے فوٹو میں، تو جب جنت سے آیا تو کتنا بڑا تھا، اتنا دیکھتا ہے۔ جب حجر اسود جنت سے حضرت آدم علیہ السلام لائے تھے تو اتنا بڑا تھا حجر اسود، اتنا بڑا تھا، لیکن اللہ کے بندوں نے، ظالموں نے اس کے ساتھ اتنے ظلم کیے ہیں، اگر اس کی داستان ہم پڑھیں اور سنیں تو ساری رات اور سارے دن آنسو ہی بند نہیں ہوں گے، اتنی بھیانک، اتنے خطرناک ظلم اس کے ساتھ کیے ہیں۔ اس کے کئی بار ٹکڑے ہوئے، اس کو توڑا گیا، اب اس کے 8 ٹکڑے ایسے ہیں جن میں کا سب سے بڑا ٹکڑا اتنا ہے جیسے کھجور، باقی اس سے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ایک ٹکڑا ایسا ہے جیسے ناخن ہم کاٹتے ہیں ناخن، اور ایک ٹکڑا ایسا ہے جیسے مکئی کا دانہ، اور ایک ٹکڑا ایسا ہے جیسے باجرے کا دانہ۔ کل 11 ٹکڑے ہیں۔ ایک 7 بائی 10 انچ کا کالا پتھر، اس پتھر پر یہ ٹکڑے جوڑے ہوئے ہیں اور اس جگہ رکھے ہوئے ہیں۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، حجر اسود جنت سے آیا ہے، اس پر قیامت نہیں آئے گی، یہ ایسے ہی قیامت سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ جب بھی آپ حجر اسود کا بوسہ لیں گے تو کیا سمجھ کے بوسہ لیں گے؟ حجر اسود زمین کے اوپر اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے، حجر اسود زمین کے اوپر اللہ کا داہنا ہاتھ ہے۔ جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا، جس نے حجر اسود کو چوما یا اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کا بوسہ لیا، اس نے گویا کہ اللہ کا ہاتھ چوم لیا، اور جس نے اللہ کا ہاتھ چوم لیا وہ اللہ کی گود میں آ گیا۔ جب بھی آپ طواف کریں گے تو یہ تصور کریں گے کہ میں اللہ کے عرش کا طواف کر رہا ہوں، اسی کے اوپر 7 آسمان کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کی مسجد ہے، اور فرشتوں کی جو مسجد ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش اس کے اوپر ہے۔ اگر بیت المعمور نیچے گرے تو کعبے کی چھت پر گرے گا۔ تو جب ہم طواف کریں گے کہ میں اللہ کے عرش کا طواف کر رہا ہوں، یہ کیفیت کیسے بنے گی؟ کتنی دیر ہوگی بتاؤں تھوڑا سا؟ کل پورے 20 منٹ ہوگا نا، پورے طواف میں زیادہ سے زیادہ آپ کو صرف تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ سب کے یاد ہے؟ یاد کراؤ، جلدی جلدی کرا دو، یاد ہے۔ پورے طواف میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مطاف میں طواف کرنے کی جگہ میں اللہ نے 70,000 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جو کوئی دوران طواف یہ کلمہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ طواف میں زیادہ سے زیادہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ایک دن جب مشورہ کیا تھا فرشتوں سے حضرت آدم کے بلانے کا، سب کو معلوم ہے، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا حضرت آدم کو بلانے کا۔ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں نے کہا اللہ یہ فساد مچائے گا، یہ خون ایسی کرے گا، لیکن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنا تھا، انسان کو پیدا کرنا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کا مشورہ نہیں مانا حضرت آدم کی تخلیق کی، تو فرشتے ڈر گئے کہ ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف مشورہ دے دیا۔ فرشتے ڈر گئے کہ ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف مشورہ دے دیا۔ اللہ کی مرضی تھی انسان کو بنانا، اب فرشتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عرش کے چاروں طرف چکر کاٹنے لگے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ نے ان کے اوپر نزول رحمت فرمایا اور ان سے کہا کیا کر رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا اللہ ہم تجھے راضی کر رہے ہیں۔
تو اللہ نے کہا میں تمہارے لیے بیت المعمور بناتا ہوں. اللہ نے فرشتوں کے لیے بیت المعمور فرشتوں کی مسجد بنائی. اس میں 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جس نے پہلے دن عبادت کی تھی اس کا نمبر ابھی نہیں آیا, قیامت تک بھی نہیں آئے گا. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم ایسا ہی میرا ایک گھر زمین پر بناؤ, تم ایسا ہی میرا ایک گھر زمین پر بناؤ تاکہ زمین والے جب اس کا طواف کریں گے میں ان سے ایسے ہی راضی ہو جاؤں گا جیسے تم سے راضی ہو. تو آپ جب طواف کریں گے تو کیا سمجھ کے کریں گے؟ ہم اللہ کے عرش کا طواف کر رہے ہیں. پھر دل کی کیفیت اور بدلے گی انشاءاللہ. اللہ نے اپنا عرش پیدا فرمایا. جب اللہ نے اپنا عرش پیدا فرمایا تو اللہ نے 4 فرشتے پیدا فرمائے عرش کو اٹھانے کے لیے. ایک فرشتے کی شکل انسان کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا, اور ایک فرشتے کی شکل بیل کی شکل کا ایک فرشتہ, اور ایک فرشتے کی شکل شیر کی, اور ایک فرشتے کی شکل گدھ کی. یہ 4 فرشتے, ایک انسان کی شکل کا, ایک بیل کی شکل کا, ایک شیر کی شکل کا, اور ایک گدھ کی شکل کا. اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ عرش کو اٹھاؤ. فرشتے اٹھایا, زور لگایا, وہ تو ہلا بھی نہ سکے. اللہ کا عرش اور کوئی اٹھا سکے, ہلا سکے؟ جبکہ ایک فرشتے کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے پوری زمین اٹھا لے. یہ 4 فرشتے اللہ کا عرش ہلا بھی نہ سکے. اللہ نے کہا سبحان اللہ کہہ دو. اللہ نے کہا سبحان اللہ کہہ لو. فرشتوں نے کہا سبحان اللہ. اللہ نے اتنی طاقت ان کو دے دی کہ عرش اٹھا لیا. اب فرشتے جو سارے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کلمے میں اتنی طاقت, یہ کلمہ اتنا زبردست, یہ کلمہ اتنا عظیم, ہم تو اس کی تسبیح پڑھیں گے. اب فرشتوں کی تسبیح کیا ہوئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی پڑھتے ہیں بس فرشتے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ایک زمانے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو جب آدم علیہ السلام کو روح پھونکی گئی ناک میں تو آپ کو چھینک آئی. جب حضرت آدم کو چھینک آئی تو اللہ نے حضرت آدم سے کہا الحمدللہ کہو. حضرت آدم نے کہا الحمدللہ. اس کے جواب میں اللہ نے کہا یرحمک ربک, تیرا رب تجھ پر رحم کرے. اور فرشتے دیکھ رہے ہیں تو فرشتوں نے کہا یہ کلمہ اتنا عظیم ہے, یہ کلمہ اتنا برکت والا ہے, ہم تو اس کی تسبیح پڑھیں گے, اللہ دعا دے رہا ہے. تو اب فرشتوں کی تسبیح کیا ہوئی؟ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اس کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کیا. سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا. اللہ نے حضرت نوح سے کہا کہ اپنی قوم سے کہو لا الہ الا اللہ کہہ لے, معاف کر دوں گا. فرشتے کہہ رہے ہیں یہ کلمہ اتنا زبردست ہے, یہ اتنا عظیم کلمہ ہے, برکت والا ہے, ہم تو اس کی تسبیح پڑھیں گے. اب فرشتوں کی تسبیح کیا ہوئی؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. پھر ایک زمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق, اللہ نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا. پھر آپ کو ایک بیٹا دیا. جب بیٹا چلنے لگا تو اللہ نے کہا اس کی قربانی کرو. بیٹے کی قربانی مانگ لی. باپ نے بیٹے کی قربانی کے لیے باپ کو لے کے لٹایا, قربانی کی. اللہ کو قربانی بیٹے کی نہیں کروانی تھی, اللہ نے اس کے بدلے میں دمبا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دمبا قربان کیا تو ان کی زبان سے نکلا واللہ اکبر. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں تو فرشتوں نے کہا یہ کلمہ اتنا عظیم ہے, یہ کلمہ اتنا بڑا برکت والا ہے, ہم تو اس کی تسبیح بنائیں گے, اسے اپنی تسبیح پڑھیں گے. تو اب فرشتوں کی تسبیح کیا ہوئی؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے یہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کو سنا رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو قصہ سنایا کہ تیسرا کلمہ کیسے بنا, یہ حضرت جبرائیل سنا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ سنا تو آپ کی زبان سے نکلا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کلمے میں یہ الفاظ بھی ملا لو. اب ہمارا کلمہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یاد رہے گا انشاءاللہ تیسرا کلمہ پکا پکا. تیسرا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. جب آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گے تو دوران طواف تو ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی. جب کل طواف کر کے بتاؤں گا میں, جب طواف کریں گے تو آپ ایسے چلیں گے جیسے سجدے میں دیکھتے ہیں, ایسے نظر رکھیں گے. نماز کے جتنے بھی اصول ہیں, جتنے بھی قانون ہیں وہ سب طواف کے لیے ہیں. نظر نیچے سامنے دیکھنا ہے, وضو بھی, طہارت بھی, غسل بھی, اور کپڑوں کی پاکی بھی, اور سطر بھی, یہ سب ڈھکے ہوئے. صرف فرق اتنا ہے کہ طواف میں آپ بول سکتے ہیں, نماز میں بول نہیں سکتے. آپ دیکھیں گے شاید کوئی ایک
ایسا ملے گا جو طواف کے بیچ میں کعبے کو دیکھتا ہوا نہیں چل رہا۔ اگر دوران طواف کعبے کی طرف سینہ ہو گیا یا پیٹھ ہو گئی تو مکروہ تحریمی ہے، کسی کے یہاں بھی جائز نہیں ہے۔ کسی نے مکروہ کہا ہے، کسی نے مکروہ تحریمی کہا ہے، کسی نے ناجائز کہا ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہو گیا تو اتنا ایک قدم پیچھے ہٹیں تاکہ وہ چکر پورا جڑ جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ چکر دوبارہ کرنا ہے۔ دوران طواف بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ کیوں؟ جب کسی بڑے کا سامنا ہوتا ہے، ہم سب سے بڑے کے سامنے ہوں گے، اس وقت اس سے نظر ملائی جاتی ہے؟ نہیں ملائی جاتی، ادب کے خلاف ہے، نیچے دیکھ کر طواف کرنا ہے۔ جب 7 چکر ہوں گے تو آپ کو 8 بار بوسے لینے ہوں گے۔ بوسہ لے کے کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جب طواف کریں گے آپ صفا مروہ والا یعنی عمرے کا طواف کریں گے، جس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، تو اس میں 9 بار بوسہ ہوگا۔ جب آپ نے نیت کی اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما، پھر آپ ایک بار ہر طواف میں، چاہے کوئی سا بھی طواف ہو، طواف 7 طرح کے ہوتے ہیں، بعد میں گنا دوں گا کسی ٹائم، یہ آپ کا طواف ہے عمرے والا طواف جو عمرے میں فرض ہے۔ ہر طواف میں ایک بار آپ کو حجر اسود کا استقبال کرنا ہے۔ سامنے کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، عورتیں کندھے تک، اور نیچے گرا دیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دم نیچے گرا دیں گے، پھر ایک دم اٹھائیں گے سینے تک بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ سیدھے کر کے آہستہ سے ہونٹوں سے لگائیں گے۔ اسے کہتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینا۔ حجر اسود کا بوسہ، حجر اسود جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا قیامت میں تو اللہ تعالیٰ اسے 2 آنکھ دیں گے اور 2 ہونٹ دیں گے اور ایک زبان دیں گے، اور اس کا قدر 120 میٹر تک بڑھائیں گے۔ ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس کی بات بعد میں آئے گی، جبل ابو قبیس کے برابر اسے کریں گے۔ یہ ہر انسان کو دیکھے گا جس نے اس کا بوسہ لیا، یا ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کا بوسہ لیا، یا چھڑی کا اشارہ کر کے اس کا بوسہ لیا، یہ اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ ایسے کر کے ایسے حجر اسود کا بوسہ لیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسے کر کے اب سیدھے چل دیں گے۔ جب آپ چکر پورا کر دیں گے پھر پیر تو آپ کے ایسے ہی رہیں گے، سینہ حجر اسود کی طرف کر کے پھر ایسے ہی بوسہ لیں گے۔ چکر 7 ہوں گے، بوسے 8 ہوں گے۔ آپ پہلے یہ کندھا ڈھکیں گے، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ نماز نفل ہے اور پڑھنا واجب ہے، یہ کبھی بھی ثابت نہیں ہوتی ہے، اس وقت پڑھنا سنت ہے، بعد میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ آب زمزم پئیں گے، زمزم کا پانی۔ جب بھی زمزم پئیں گے یہ سمجھ کے پئیں گے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی پی رہا ہوں۔ جب بھی زمزم پئیں گے یہ تصور کریں گے، دل میں یہ کیفیت بنائیں گے کہ میں حشر کے دن کی پیاس بجھانے کے لیے زمزم پی رہا ہوں۔ 3 سانس میں پئیں گے، گلاس ہاتھ میں لیں گے، بسم اللہ کہیں گے اور منہ سے لگائیں گے۔ جیسے آپ نے ہاتھ میں گلاس لیا، دعا پڑھی، آپ نے منہ سے بسم اللہ کہی، منہ سے لگایا، پھر کہا الحمدللہ، گلاس ادھر کیا، پھر کہا بسم اللہ، پھر منہ سے لگایا، پھر الحمدللہ، ایسے 3 سانس میں زمزم پئیں گے۔ اور جب بھی زمزم پئیں گے خوب پیٹ بھر بھر کے زمزم پئیں گے۔ کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں، وہاں پیشاب نہیں آئے گا، ایسے ہی کتنا ہی پی لیجیے آپ، کتنا ہی پی لیجیے آپ، کوئی پریشان، بس ٹھنڈا نہیں پئیں گے، سادہ پئیں گے۔ سادہ خالص ہوتا ہے، ٹھنڈے میں گیس ملی ہے، وہاں سادہ پئیں گے۔ پہلی بار اگر آپ نے ٹھنڈا پی لیا تو پورے ٹائم تک نزلے کھانسی میں ہی رہیں گے، بہت تیز ٹھنڈا ہوتا ہے۔ گرمی میں آپ نے طواف کیا تھا، گرمی میں آپ چل رہے ہیں، اس کے بعد آپ 9ویں مرتبہ پھر بوسہ دیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ جس طواف میں آپ کو صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے اس میں 9 بار بوسہ لیا جائے گا۔ یہ گنتی لوگ سب بھول جاتے ہیں، وہ جو پہلی بار استلام تھا وہ نہیں گنا جائے گا یہ تکبیر تحریمہ کی طرح۔ اس کے علاوہ ہے 8 بار بوسے عام طواف میں۔ عمرے والے طواف میں 9 بار بوسہ، پھر کہیں گے ابدؤ بما بدا اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ کے لیے چلیں گے، لیکن بہتر آپ طریقہ یہ اپنائیں کہ جیسے آپ کا طواف ختم ہوا سیدھے چلیے گا، سیدھے چلیں گے تو ایک کونا جب آپ پار کر دیں گے تو پھر آپ سیدھے رائٹ ہینڈ کو ہوئیے گا، وہ اس میں تصویر میں سمجھ میں آئے گا جب دکھائیں گے۔ تو یہاں سے جائیے آپ، چڑھیں گے تو طواف صفا مروہ پائیں گے تو آسانی رہے گی، ورنہ تو دوسری کئی منزل تک دھکے کھانے پڑتے ہیں، لمبا پڑتا ہے۔ جب آپ صفا پہاڑی پر آئیں گے تو پہلے آپ یہاں آنے کے بعد میں اپنا تصور کیجئے یہ جگہ کون سی ہے۔ دعا قبول ہونے کی خاص جگہ صفا پہاڑی، دعا قبول ہونے کا خاص وقت صبح سورج نکلنے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ یادیں اس پہاڑی سے ہیں۔ ہم خالی ایسے ہی کہہ دیتے صفا ہو گیا، یہاں گئے نیت کری بس بھاگ لیے، ادھر آئے پھر نیت کری۔ خاص طور سے یہاں کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے ہر چکر میں۔ کتنی دیر؟ کچھ دیر۔ کیا سوچ کر؟ صفا پہاڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 منٹ یہ بتا دیتا ہوں پھر بات کریں انشاءاللہ۔
صفا پہاڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے، سب سے پہلی یادگار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نبی بنائے گئے، اللہ کے نبی 3 سال تک آپ کو اوپر وحی نہیں آئی، پھر وحی آئی کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو اور سننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ آپ اس پہاڑی پر آئے اور یہاں آنے کے بعد آپ نے ایک آواز لگائی، یا صباحا۔ یہ آواز اس وقت لگائی جاتی تھی جب کوئی خطرہ ہوتا تھا، کسی دشمن کا ڈر ہوتا تھا، یہ آواز سننا تھا کہ سارے مکے والے وہاں آ گئے۔ آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں سے اعلان کیا، یا صباحا۔ قریش کا ایک ایک کا نام لے کے، کنبے کا نام لے کے، خاندان کا نام لے کے آپ نے سب کو بلایا، سارے آگے، کوئی ایسا نہیں بچا جو وہاں نہ آیا ہو۔ اگر کوئی وہاں نہ آ سکا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آ گئے تو آپ نے مکے والوں کے سامنے اپنا آپ کو پیش کر دیا، بتاؤ میں کیسا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا، میرا بچپن، میری جوانی، سب کچھ آپ کے سامنے، 40 سال کی عمر ہو گئی، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ سب نے گواہی دی کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ امانت ادا کرتے ہیں، آپ غریبوں کا سہارا ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سب نے گواہی دی آپ کے سچے اور امین ہونے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے اور تم پہ حملہ کرنے والی ہے تو بتاؤ تم کیا کہو گے؟ کہا ہم سچ جانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہیں ایک عظیم عذاب سے ڈراتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کلمہ، یہ جملہ سننا تھا کہ مکے میں کوہرام مچ گیا، ان کے لیے یہ جملہ نیا تھا۔ انہوں نے تو 360 کی پرستش کرتے تھے اپنے اپنے طریقے سے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی، یہ بھی کوئی معاملہ ہوا، اس لیے بلایا تھا، اس لیے جمع کیا تھا، ہمارا ٹائم خراب کر دیا۔ آپ کا چچا بھی وہاں ابو لہب، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد میں اس نے کہا، نعوذ باللہ، تبن لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، تو برباد ہو، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ اللہ کو اتنی ناگوار گزری اس کی بات کہ اللہ نے اسی کی زبان میں اسی وقت حضرت جبرائیل کو بھیجا، تبت یدا ابی لہب، یہ یہاں نازل ہوئی ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، اور اس کی جو روح، اس کی بیوی جو کانٹے والی لکڑیاں ڈھوتی پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، جیسے مونج کی آگ کی رسی، جیسے مونج کی رسی بڑھتی ہے ایسی۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کو وہیں بھیجا حضرت جبرائیل کو، اور وہ وہی صورت نازل ہوئی۔ یعنی اسلام کا اعلان ہوا ہے اس پہاڑی سے۔ ہم ایسے کر دیتے ہیں، کیا ہے، بس خالی حضرت ہاجرہ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی یادگار ہے کہ یہاں سے اسلام کا اعلان ہوا۔ پھر ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے، ابو جہل آیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور سر پر دے مارا، آپ کا سر پھٹ گیا، آپ خون ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا وہ اس پہاڑی پر بہا اسلام کے لیے۔ یہ ہے یادگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک واقعہ سنیے، جب بہت بات بڑھ گئی، لوگوں میں یہ ہوا تو لوگوں میں آپس میں دشمنیاں ہو رہی ہیں، ایک بھائی بیٹے سے، بھائی باپ سے، بھائی بھائی سے، اور بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، تو سارے چودھری اکٹھا ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تو ایسا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ جب یہ پہاڑ سونے کا بن جائے گا تو سب ہم آپس میں بانٹ لیں گے اور ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تڑپ تھی آگ سے بچانے کے لیے کہ کہا، تم اگر یہ سونا بن جائے تو تم ایمان لے آؤ گے؟ کہا بالکل ایمان لے آئے گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سب کلمہ پڑھ لیں گے تو اسے سونے کا بنا دے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس کے بعد یہ کلمہ نہ پڑھائے، انہیں ایمان نہ لائے، تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دوں گا اور ان کو ایسی سزا دوں گا کہ آج تک کسی کو ایسی سزا نہ دی گئی ہو۔ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے روک دی کہ پہلے لوگوں نے نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا اللہ میں نہیں چاہتا توبہ کا دروازہ کھلا رہے اور تم اس مسئلے کو ایسے ہی رہنے دو۔ اسی پہاڑی پر یہ واقعہ پیش ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پر تشریف لائے تو آپ الگ الگ راستوں سے داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آپ مسفلہ کی طرف سے آنا، آپ ہجوم کے علاقے سے آئے، اور کہا کہ جب ہم اکٹھے ہوں گے صفا پہاڑی پر ملیں گے، ہم سب کے ملنے کی جگہ صفا پہاڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی یادیں اس سے وابستہ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے۔ ایک اور واقعہ،
اور اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ نے جب مکہ فتح کرا دیا تو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا. کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو معافی، اس کو امن. ابو سفیان کے گھر میں کتنے آدمی آئیں گے؟ کہا جو بیت اللہ میں داخل ہو مسجد حرام میں اس کو امن. پھر آپ نے کہا جو ہتھیار پھینک دے اس کو امن. پھر کہا آپ نے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن. عام معافی کا اعلان کیا. انصار صحابہ نے کہا کہ آج تو دن یہ تھا دشمنوں سے بدلہ لینے کا، آپ نے تو ساروں کو معاف کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہی رہیں گے، ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی آپ نے کہا تم نے ایسے کہا تھا؟ کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسے کہا. تو آپ نے کہا تم نے یہ کیسے سوچ لیا اے انصار کی جماعت، تم نے یہ کیسے سوچ لیا میرا مرنا میرا جینا تمہارے ساتھ اسی پہاڑی پر. پھر حضرت ہند ابو سفیان کی بیوی، مکے کی ٹھکرایا سردارنی، مکے کی رانی، ایمان لانے کے لیے یہاں پر آئی کلمہ پڑھنے کے لیے. یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو تلقین کرا رہے ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں. آپ نے حضرت ہندا سے کہا یہ عہد کرو کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. حضرت ہندا کا جواب سنیے، سارے جواب کیسے، کتنی دماغ والی ہوں گی. یہ عہد کرو کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. حضرت ہندا نے کہا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو آج ہمارے کام نہ آتا. پھر حضرت عمر نے کہا یہ عہد کرو کہ چوری نہیں کریں گے. حضرت ہندا نے کہا کہ کوئی شریف اور آزاد عورت چوری بھی کر سکتی ہے. پھر آپ نے کہا یہ عہد کرو کہ بدکاری نہیں کریں گے. حضرت ہندا نے کہا کہ کیا کوئی آزاد اور شریف عورت بدکاری بھی کر سکتی ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ یہ عہد کرو کہ اسلام کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانیں گے. آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ کی دعوت کتنی اچھی، کتنی نرالی ہے. ایک بھی جواب ہاں میں نہیں دیا، ہر سوال کا جواب ہاں بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیک عمل کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ بولنے والا جانور نکلے اور دجال کا ظہور ہو. دجال ظاہر ہو، دجال آ جائے اور بولنے والا جانور دابۃ الارض نکل آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض اس پہاڑی سے نکلے گا. ایک جانور نکلے گا قیامت کے قریب، اس جانور کے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ جانور اس پہاڑی سے نکلے گا، صفا پہاڑی سے. یہ پہاڑی پھٹے گی. اس جانور کا حلیہ کیسا ہوگا؟ اس کا سر ایسا ہوگا جیسے بیل کا سر ہوتا ہے. اس کے سینگ ایسے ہوں گے جیسے 12 سینگ کے سینگ ہوتے ہیں. اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے خنزیر کی، سور کی آنکھ ہوتی ہے. اور اس کا سینہ ایسا ہوگا جیسے شیر کا سینہ ہوتا ہے. اور اس کا رنگ ایسا ہوگا جیسے چیتے کا رنگ ہوتا ہے. اور اس کا پیٹ ایسا ہوگا جیسے بلی کی پیٹ ہوتی، بلی کا پیٹ ہوتا ہے. اور اس کے پیر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے پیر ہوتے ہیں. اور اس کی دم ایسی ہوگی جیسے دمبے کی دم ہوتی ہے. اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، لاٹھی ہوگی، اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. ہر انسان سے ملے گا، ہر فرد سے ملے گا. جس کے عصا لگائے گا وہ ایمان والا ہوگا، اور جس کے انگوٹھی لگائے گا وہ غیر ایمان والا ہوگا. ہر انسان سے ملے گا، کوئی اسے پکڑ نہیں سکے گا، سب سے باتیں کرے گا. اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا. صفا پہاڑی پہ دعا کریں گے انشاءاللہ خوب. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. ساری تعریف ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، تو ہی بادشاہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.